حاضر اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی من کان نبی آدم بین الماء والطین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ صدق اللہ العظیم، صدق صادق المصدوق، علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا شفیعنا وحبیبنا وطبیبنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ وبارک وسلم۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کنکنا راجستھان کے سرزمین پر آج کا یہ ایک روزہ جلسہ بنام اصلاح معاشرہ، جس میں ہم سب یہاں شریک ہیں، اور مجھ سے قبل بہت سارے خطابات آپ نے سماعت فرمائے، اور بالخصوص میرے خطاب سے پہلے حضرت مفتی صاحب قبلہ موجودہ صورتحال کیا ہے اور مسلمانوں کی ذب و حالی اور اس کے لیے اس کا ازالہ کیسے کیا جائے، کیا لاہ عمل تیار کیا جائے، اس پر مختصر وقت میں انہوں نے بہت جامع گفتگو فرمائی۔ بلکہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں جو خطاب کرنا چاہتا تھا یا چاہ رہا ہوں، وہ اس کا پورا ایک ماخذ تھا، ایک نچوڑ تھا، ایک مجموعہ تھا۔ بس فرق یہ ہوگا کہ اسی گفتگو کو میں تھوڑا پھیلاؤ کے ساتھ اسکرین پہ دکھا کر کروں گا، اور آج جو ہے کچھ چیزیں آپ کو دیکھنی بھی ہے، سمجھنی بھی ہے، اور اپنے عقیدے کے تعلق سے غور و فکر کرنا ہے، اور اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ ہم کہاں ہیں اور کہاں ہونا چاہیے۔ اسلام کے دو بنیادی شعبے ہیں، ایک عقائد کا شعبہ اور ایک اعمال کا شعبہ۔ عقائد ماننے کا نام ہے، جس کا تعلق دل سے بھی ہے، اور بعض عقائد وہ ہے کہ جس کا اظہار زبان سے بھی ہوتا ہے، اور عمل کا تعلق جسم سے ہے، اور ظاہراً ہے، جو چیز ظاہر میں دکھائی جاتی ہے یا جس پر عمل کیا جاتا ہے، اس کا تعلق عمل سے ہے۔ اسلام میں جو بنیادی چیز ہے وہ عقائد ہے، اور اس کے بعد پھر اعمال کا نمبر آتا ہے۔ عقیدہ اگر درست اور صحیح ہو تو عمل قبول ہے، اور اگر عقیدہ درست نہ ہو تو عمل قبول نہیں کیے جاتے۔ آپ چاہے کتنے ہی اچھے اعمال کر لیں، کتنی ہی نیکیاں کر لیں، لیکن عقیدہ خراب ہے آپ کا، اور عقیدے میں اگر آپ کے تنزل ہے یا عقیدے میں فساد ہے، تو آپ کا کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ دوسرے لفظوں میں کہا جا سکتا ہے کہ عقیدہ جو ہے گویا کہ وہ زمین ہے، اور اعمال جو ہے وہ عمارت ہے۔ زمین اگر مضبوط ہو تو عمل کی عمارت بھی مضبوط بنے گی اور برقرار رہے گی، اور اگر زمین میں پلپلاہٹ ہو، کمزوری ہو، نرمی ہو، مضبوطی نہ ہو، تو اس پر پھر آپ جس قدر بھی چاہیں کتنی بلند عمارت بنا لیں، کتنی حسین عمارت بنا لیں، کتنی خوبصورت عمارت بنا لیں، کتنا ہی اس کو سجا لیں، سنواریں، لیکن ایک ہلکا سا بھی زلزلہ جو ہے وہ پوری عمارت کو ڈھا دیتا ہے۔ عقائد کے تعلق سے جو سب سے پہلی چیز آتی ہے وہ ہے اللہ کی توحید، اور اس کے بعد پھر آتا ہے رسالت کا مقام، انبیاء کو اور رسول کو کیسے ماننا۔
آج جو موجودہ صورتحال ہے اور اہل سنت و جماعت جس میں الحمدللہ ہم ہیں اور اسی جماعت کو ہم حق پر جانتے ہیں، جنتی جماعت سمجھتے ہیں، اس کے بالمقابل جس قدر بھی جماعتیں ہیں، جس قدر بھی فرقے ہیں، چاہے وہ جس نام سے نامزد ہو، جس نام سے جانے جاتے ہو، یا جس نام سے وہ اپنے آپ کو معروف و تعارف کراتے ہو، تمام فرقوں کا اس وقت جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اہل سنت پر ان کا جو سب سے بڑا الزام ہے، یا بہت سارے لوگ جو اہل سنت کو چھوڑ کر دیگر فرقوں میں چلے گئے ہیں، تو ان کا ماننا اور ان کا خیال یہ ہے کہ اہل سنت میں توحید کی کمی ہے، شرک کی آمیزش ہے، اور جیسا کہ مجھ سے قبل مفتی صاحب قبلہ کہہ رہے تھے کہ ایک منظم سازش کے تحت باقاعدہ ایک اس طرح کے کتابیں، اس طرح کے عقائد ترتیب دیے گئے اور غیروں کے اشاروں پر کچھ ایسے فرقے وجود میں لائے گئے جن کا بنیادی مقصد یہ رہا کہ مسلمانوں میں انتشار پیدا کیا جائے، مسلمانوں کو گروہوں میں تبدیل کر دیا جائے، فرقہ فرقہ کر دیا جائے، اور اس کی بنیاد جن چیزوں پہ رکھی گئی وہ سب سے پہلے یہی کہ مسلمانوں میں توحید کی کمی ہے، آج کا موجودہ مسلمان شرک میں مبتلا ہے، اور اس حوالے سے مسلمانوں میں اگر سب سے بڑا مشرک سمجھا جاتا ہے تو وہ ہم سنی اہل سنت و جماعت کو سمجھا جاتا ہے۔ ایک فرقہ نکلا، پھر اس سے شاخیں نکلی، پھر شاخوں سے شاخیں در شاخیں، اس طرح سے فرقے ہوتے گئے اور فرقے بنتے جا رہے۔ اگر آج ہم اپنے ہندوستان میں چند فرقوں کا اگر جائزہ لیں، جیسے کہ جماعت اسلامی ایک فرقہ ہے، دیوبندی ایک فرقہ ہے، نام نہاد اہل حدیث ایک فرقہ ہے، یہ کہنے میں اور بولنے میں الگ الگ فرقے نظر آتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کی گہرائی میں اور حقیقت میں جائیں گے تو یہ سب شاخیں جڑتے جڑتے پھر ایک جڑ تک جاتی ہے، اور پھر ایک جگہ جڑ جا کے مل جاتی ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ کس شجر کی شاخیں ہیں۔ جیسا کہ 1115 ہجری میں محمد ابن عبد الوہاب نجدی ایک شخص پیدا ہوا عرب میں، اور اس نے اس بات پر بہت زور دیا کہ اس وقت جو مسلمانوں کے حالات ہیں، مسلمان شرک میں مبتلا ہے اور مسلمانوں کی اصلاح کی ضرورت ہے، اور اسلام میں سب سے پہلی اصلاح جو ہے وہ توحید کے تعلق سے، توحید کے حوالے سے اصلاح کی ضرورت ہے۔ اس نے بہت ساری کتابیں لکھی محمد ابن عبد الوہاب نجدی نے، اور توحید کی آڑ میں رسالت کی توہین کی، انبیاء کی توہین کی، اور اس نے یہ سمجھا کہ میں توحید کا پیغام پہنچا رہا ہوں، توحید کو لوگوں میں عام کر رہا ہوں۔ جیسا کہ ایک کتاب ہے اس کی کتاب التوحید، اس میں یہی اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کرنا یہ شرک ہے، بلکہ شرک اکبر ہے، اور محمد ابن عبد الوہاب نجدی نے یہاں تک بیان کیا اس نے اپنی اس کتاب میں۔ اب موجودہ صورتحال یہ ہے کہ جو اب کتاب وہی نام کی ملتی ہے، لیکن یہ بہت ساری عبارتیں اس میں سے ہٹا دی گئی ہیں، اور کچھ عبارتوں کو اس قدر توڑ مموڑ کر دیا گیا ہے کہ عام انسان پڑھنے کے باوجود بھی اس کا مفہوم اخذ نہیں کر پاتا ہے۔ اور اس نے کہا کہ اگر کوئی شخص حج کے لیے نکلتا ہے اور حج کرنے کے بعد رسول اللہ کے روضے کی زیارت کو جاتا ہے تو اس نے اپنے حج کو برباد کر دیا، اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو دیکھنا گویا بت کو دیکھنے کے برابر ہے۔ اور شرک کی نئی نئی کچھ تعریفیں اس نے بیان کی، اور ان تعریفوں میں مسلمانوں کو شامل کیا کہ شرک کی یہ بھی ایک تعریف ہے، یہ بھی ایک تعریف ہے، اور مسلمان کیونکہ یہ عمل کرتے ہیں تو شرک کی اس تعریف کے زمرے میں آ کر یہ مشرک ہو جاتے ہیں۔ اور محمد ابن عبد الوہاب نجدی کا یہاں تک دعویٰ تھا کہ اس وقت توحید نایاب ہے اور بہت کم چند انگلیوں پہ مسلمانوں کو شمار کیا جا سکتا ہے، ورنہ اکثریت جو ہے مسلمانوں کی شرک میں مبتلا ہے۔ حالانکہ اگر آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو شرک کے تعلق سے قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ شرک ہے کیا، شرک کی تعریف کیا ہے، تو 3 شرک کا ذکر آتا ہے قرآن میں۔ پہلے نمبر پر آتا ہے شرک ذات، دوسرے نمبر پر ہے شرک صفات، اور تیسرے نمبر پر آتا ہے شرک فی الافعال۔ قرآن عظیم 3 شرک کی بات کرتا ہے۔ شرک فی ذات یہ کہ اللہ کے علاوہ اللہ کی ذات میں شریک کرنا، یعنی کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود اور اپنا پروردگار، اپنا خدا سمجھنا۔
ایک خدا واحد کے علاوہ اور بھی خدا کا تصور اپنے ذہن و فکر میں رکھنا۔ اس تعلق سے اگر ہم آج کے معاشرے میں جائزہ لیں تو مسلمانوں کے علاوہ جو دیگر قومیں ہیں اس میں ایک خدا کے علاوہ بہت سارے خداؤں کا تصور پایا جاتا ہے۔ اس میں اہل کتاب بھی اب وہ ہے جو اہل کتاب تھے جن قوموں میں انبیاء کرام مبعوث ہوئے، لیکن وہ بھی اپنا شرک دامن کو اپنے آپ کو شرک سے اپنا دامن بچا نہیں سکتے۔ جیسے عیسائی مذہب کے ماننے والے آج شرک میں مبتلا ہے، حالانکہ وہ اہل کتاب تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس قوم میں مبعوث کیے گئے، لیکن وہ ٹرینٹی کے قائل ہوئے، تین خدا تثلیث کا عقیدہ انہوں نے اپنے اندر جو ہے اس کو وجود دیا کہ تین خدا ہے، ایک تو اللہ رب العزت ہے جو کائنات کا خالق ہے، دوسرا عیسیٰ علیہ السلام ہے جو خدا کے بیٹے ہیں لہذا یہ بھی خدا کی ذات میں شریک ہے، اور تیسرا روح قدس ہے۔ روح قدس یعنی جبریل پاک روح، یہ بھی خدا کی ذات میں شریک ہے۔ یہودی قوموں کے ہاں دو خداؤں کا تصور پایا جاتا ہے، ایک خدا ہے عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، اور ایک کہتے ہیں پروردگار عالم جو کائنات کا خالق و مالک ہے، اور اسی سے عزیر کا وجود ہوا۔ عزیر چونکہ خدا کے بیٹے لہذا یہ بھی ایک دوسرا خدا ہے اور خدا کی ذات میں یہ بھی شریک ہے۔ تو یہودیوں میں بھی جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے ان میں بھی شرک پایا جاتا ہے۔ تیسری اہل کتاب جو بڑی تعداد میں ایک زمانے میں تھے، اب یہ قلیل اور کم ہوتے جا رہے ہیں دن بدن، مجوسی جس کو پارسی کہتے ہیں، پرشین، ان کے یہاں بھی دو خداؤں کا تصور پایا جاتا ہے، کہتے ہیں ایک خالق خیر ہے اور ایک خالق شر ہے، ایک اچھائی کا خدا ہے ایک برائی کا خدا ہے۔ دنیا میں جو کچھ برائی ہو رہی ہے یہ خالق شر کی طرف سے ہے، اور دوسرا جو ہے خالق خیر ہے، جو کچھ اچھائی ہے اگر کوئی اچھے عمل کرتا ہے تو یہ خالق خیر کی طرف سے ہے۔ اور اگر ہندوستان کے مشرکین کا حال دیکھ لیں تو یہاں پر ایک جملے میں بات ختم ہو جائیں گی کہ عابد یہاں پر جو ہے کم ہے، معبود زیادہ ہے۔ ان کے نزدیک پتھر بھی خدا ہے، درخت بھی خدا ہے، جانور بھی خدا ہے، غرض کہ شاید ہی کوئی ایسی چیز ہے جس کو انہوں نے خدا کے تصور سے دور رکھا ہو یا پرے رکھا ہو۔ تو دنیا کے جتنے مذاہب ہیں اس وقت غرض کے اسلام کے علاوہ سب شرک میں مبتلا ہے، لیکن جب مسلمان جو ہے وہ توحید کے ماننے والا ہے، لیکن اس میں بھی ایک ایسے فرقے پیدا کیے گئے کہ جن کا کام یہ رہا، جن کا مقصد یہ رہا کہ مسلمانوں کو مشرک قرار دے کر مسلمانوں میں آپسی اختلاف کو بڑھایا جائے، اور یہ کام محمد ابن عبد الوہاب نجدی نے بہت بڑھ کر کیا۔ اور محمد ابن عبد الوہاب نجدی کے تحریک کو جب ہندوستان میں لاگو کیا گیا تو یہی پھر دو حصوں میں اس کے ماننے والے تقسیم ہوتے ہیں، ایک دیوبندی فرقہ کہلایا اور ایک اہل حدیث فرقہ کہلایا۔ دونوں محمد ابن عبد الوہاب نجدی کو اپنا بزرگ و پیشوا سمجھتے ہیں، بس فرق اتنا ہے کہ دیوبندی اس کو پیشوا اور اپنا بزرگ جاننے کے باوجود تقلید کے بھی قائل ہیں، حنفی کہتے ہیں اپنے آپ کو امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ کو فالو کرتے ہیں، لیکن اہل حدیث وہ ہے کہ جو محمد ابن عبد الوہاب نجدی کو شیخ الاسلام بھی مانتے ہیں، اس صدی کا اپنے دور کا مجدد بھی تسلیم کرتے ہیں، اپنا بزرگ بھی مانتے ہیں، لیکن ساتھ میں یہ کہ وہ تقلید کے قائل نہیں ہے کہ ہم کسی امام کو نہیں مانیں گے، ہم دائرہ قرآن و حدیث سے لیں گے۔ تقلید کو لے کر ان دونوں میں اختلاف ہے، ورنہ اعتقادات اور عقائد اگر دونوں کے دیکھا جائے تو بالکل ایک ہی ہے، اور دونوں کا جو ہے اہل سنت پر ہم پر یہ سب سے بڑا الزام ہے کہ سنی ہوتے ہیں جو یہ آج کا موجود ہے جو سنی کہلانے والے لوگ ہیں، یعنی ہم لوگ یہ بدعتی لوگ ہیں، یہ مشرک لوگ ہیں، شرک میں مبتلا ہے۔ تو شرک کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ قبروں پہ جانا شرک ہے، قبروں کی تعظیم کرنا شرک ہے، مزارات کا بوسہ لینا شرک ہے، اولیاء کو ماننا شرک ہے، کسی کے وسیلے سے دعا کرنا شرک ہے، چاہے وہ نبی کا وسیلہ ہو چاہے کسی ولی کا وسیلہ ہو، تبرکات کی تعظیم کرنا، کسی کی نسبت کی بنیاد پر اس چیز کا ادب کرنا، یہ ساری چیزیں وہ ہے جو شرک میں مبتلا کر دیتی ہے، اور چونکہ سنی یہ سب چیزوں میں مبتلا ہے لہٰذا یہ بہت بڑے اس دور کے مشرک ہیں۔ حالانکہ قرآن عظیم شرک کی جو تعریف بیان کرتا ہے، میں نے عرض کیا کہ 3 شرک کی تعریف بیان کرتا ہے۔ پہلا ہے شرک فی ذات، اللہ کی ذات میں شریک کرنا کہ ایک خدا کے علاوہ اور لوگوں کو خدا تسلیم کرنا۔ دوسرا ہے شرک فی صفات، اللہ کی صفات میں شریک کرنا، جیسا کہ اللہ خالق ہے، اللہ پیدا کرنے والا ہے، اگر یہ کوئی تصور رکھے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور ذات ہے جو پیدا کر سکتی ہے، اللہ ہی مارتا ہے، کوئی تصور رکھے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی دوسرا مار سکتا ہے، تو یہ کہلاتا ہے شرک فی صفات۔
اللہ تعالیٰ جو ہے جسم و جسمانیات سے پاک ہے، اس کی صفت ہے کہ وہ جسم نہیں رکھتا، وہ مادہ اور میٹیریل نہیں ہے۔ کسی اور شخصیت کے بارے میں اگر آپ تصور رکھیں کہ وہ بھی جسم و جسمانیات سے پاک ہے، میٹیریل نہیں ہے، مادہ نہیں ہے، کوئی جنس نہیں ہے، تو یہ شرک صفات ہو گیا۔ شرک فی الافعال، تیسرا شرک آتا ہے شرک فی الافعال، اللہ کے کاموں میں شریک کرنا۔ رزق دینا اللہ کا کام ہے، اولاد پیدا کرنا اللہ کا کام ہے۔ کوئی ایک تصور کرے کہ اللہ کے علاوہ اور بھی یہ چیز آتے ہیں کہ اللہ کی مرضی نہ بھی ہو، اللہ نہ بھی چاہے تو وہ اپنے اقتدار اور اپنی قوت اور اپنے اختیار سے کسی کو رزق بھی دے سکتے ہیں، اللہ کی مرضی کے بغیر کسی کو اولاد بھی عطا کر سکتے ہیں، اللہ کی مرضی کے بغیر کسی کی مدد بھی کر سکتے ہیں، اللہ کی مرضی کے بغیر، اللہ کی تائید کے بغیر وہ کائنات میں تصرف کرتے، ایسا شخص مشرک ہے۔ یہ تین شرک کی قسمیں ہیں قرآن، اور اس کے علاوہ چوتھی پانچویں کوئی قسم قرآن بیان نہیں کرتا، مگر محمد ابن عبد الوہاب جی نے کیا کہ کچھ مختلف شرک کی قسمیں اور تلاشی، جیسے کہ اس نے ایک شرک کی قسم تلاشی شرک فی الشفاعت، کہا کہ اگر کسی کو شفیع قرار دیا آپ نے، کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں میری شفاعت کر سکتا ہے، سفارش کر سکتا ہے، تو آپ مشرک ہو گئے، اور اس شرک کو شرک شفاعت کہتے ہیں۔ اور شرک فی الشفاعت کے کھانے میں اس نے اولیاء سے اور انبیاء سے وسیلے لانے کو بھی لایا کہ اگر آپ نے وسیلے سے اللہ سے دعا کی تو آپ مشرک ہو گئے۔ حالانکہ قرآن عظیم خود وسیلہ لینے کا ہمیں حکم بیان کرتا ہے۔ سورہ مائدہ میں اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، اس کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو۔ اب یہ الگ بحث ہے کہ کوئی کہے کہ اس سے مراد نماز ہے، اور کوئی کہے کہ اس سے مراد بزرگان دین بھی ہے اور انبیاء بھی ہے، ابھی اس پر بحث نہیں کر رہا ہوں۔ اگر ان کی ہم تفسیر کو مان لیں کہ اس سے مراد نماز ہے، تو اللہ نماز بھی جو ہے وہ اللہ کے علاوہ ہے، نماز خدا نہیں ہے، نماز اللہ نہیں ہے۔ شفاعت طلب کرنا، کسی سے وسیلہ طلب کرنا، مزارات پر جانا، یہ سب شرک کے کھانے میں لایا گیا۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا کہ میری امت میں اب شرک نہیں ہوگا، کیونکہ میں آخری نبی بنا کر مبعوث کیا گیا ہوں، میرے بعد کوئی پیغمبر دنیا میں مبعوث نہیں کیا جائے گا، دین مکمل ہو گیا۔ جب دین مکمل ہو گیا تو اب شرک کا سوال نہیں پیدا ہوتا کہ میری امت میں شرک ہو، کہ اس کو ختم کرنے کے لیے پھر کوئی اور نیا دین آئے یا کوئی نیا رسول آئے۔ اور یہ بات ہم کو بہت مستند حدیث کی کتابوں میں اور تفاسیر میں ملتی ہے۔ اس حوالے سے میں آپ کے سامنے سب سے پہلے ایک قرآن کی تفسیر پیش کر رہا ہوں، اور اس کتاب کی میں تفسیر پیش کر رہا ہوں کہ جس تفسیر پر تقریباً ان سبھی لوگوں کا اتفاق ہے، بلکہ ہم سے زیادہ غیر مقلدین اس تفسیر کو مانتے ہیں۔ چلیے اسکین پیج نہیں ہے، میں حدیث پڑھ کے سنا دیتا ہوں، انشاءاللہ اگر اسکین ملا تو دکھاتا ہوں۔ یہ تفسیر ابن کثیر ہے۔ ابن کثیر ایک ایسے عالم و محدث گزرے ہیں جن کو اہل حدیث آج کے بہت زیادہ مانتے ہیں۔ ابن کثیر کی تفسیر قرآن ہے، ابن کثیر کی تفسیر ابن کثیر سے مشہور ہے، حالانکہ اس کا اصل نام ہے تفسیر القرآن۔ جی نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 509 ہے، سورہ اعراف ہے، آیت نمبر 175 ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 175 کے تحت ابن کثیر ایک حدیث نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہ حذیفہ، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یعنی ابن الیمان، جو ابن الیمان بھی جن کو کہا گیا، حذیفہ ابن یمان رازدار نبی کا لقب تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے یہ صحابی۔ ان سے حدیث پاک میں نقل ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کہتے ہوئے سنا کہ آقا نے فرمایا ان مما اتخوف علیکم رجل قرأ القرآن۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت میں اس شخص کا خوف ہے کہ جو قرآن کی خوب تلاوت کرے گا۔
اب دیکھیے بالکل بے آئینی ایسا ہی ہو رہا ہے کہ چند نوزائیدہ بچے ہمارے یہاں کے ہندی، اردو اور انگریزی کے ترجمہ قرآن کو پڑھ کے اپنے آپ کو بہت بڑا مفسر قرآن سمجھنے لگتے ہیں، بہت بڑا محدث سمجھنے لگتے ہیں، حالانکہ قرآن کی گہرائی، قرآن کی تفسیر کے لیے کتنے علوم درکار ہے اس سے وہ ناواقف ہوتے ہیں۔ حدیث کے ہے بھی نہیں جانتے کہ کیا ہوتی ہے حدیث، تلاوت حدیث اور ہوتی ہے، فہم حدیث اور ہوتی ہے، اس سے ان کو معلوم نہیں درایت کیا ہوتی ہے، روایت کیا ہوتی ہے، اس میں امتیاز نہیں ہوتا، لیکن صرف گوگلوں پر جا کر گوگلوں سے حدیثوں کو کوڈ کر کے، اور کچھ جاہل ابھی میں دکھاؤں گا، کچھ جاہل جو حدیث کو غلط طریقے سے پیش کرتے ہیں، جو خود جاہل ہوتے ہیں، ان کی پیروی کر کے، علماء کی پیروی چھوڑ کر ان جاہلوں کی پیروی کر کے گمراہ ہوئے اور سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم خود دائرہ قرآن و حدیث پڑھ رہے ہیں تو ہم حق پر ہیں۔ اور اللہ کے نبی 14 سال فرما رہے کہ مجھے میری امت میں اس شخص کا خوف ہے، ان مما اتخوف علیکم رجل قرأ القرآن، مجھے اس شخص کا خوف ہے اپنی امت پر کہ جو قرآن کی خوب تلاوت کرے گا، حتی اذا ربیت بہجت علیہ، اور یہاں تک کہ وہ اسلام کی چادر اوڑھ لے گا۔ مطلب یہ کہ اس کا ظاہر بھی اسلامی نظر آئے گا، اس کا حلیہ، اس کا لباس بھی اسلامی نظر آئے گا، اس کو دیکھ کر ہی لوگ سمجھیں گے کہ بھائی اسلام کے بہت پکے ماننے والے ہیں، اس کے چہرے سے اسلام کی رونق ظاہر ہوگی۔ اذا رویت بہجت علیہ، اسلام کی رونق، اسلام کی چمک اس کے چہرے سے ظاہر ہوگی۔ وقال رضا الاسلام، اور اسلام کی چادر کو اوڑھ لے گا، رضا کہتے ہیں اس چادر کو۔ اطارہ الی ما شاء اللہ انسلخ منہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اسلام کی چادر اوڑھے گا، اسلام کی رونق اس کے چہرے سے ظاہر ہوں گی، لیکن اللہ کا ارادہ غالب آئے گا اور اللہ اس کو گمراہ فرما دے گا، جہاں چاہے گا اس کو اس طرف پھیر دے گا۔ وَنَبَاذَهُ وَرَعَى سَحْرِي، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اسلام کی چادر کو اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیں گا، پشت پشت ڈال دیں گا۔ مطلب یہ کہ اسلامی عقائد و نظریات کب اس کے سے جدا ہو جائیں گے، اسلامی اعتقاد اور عقائد کب وہ چھوڑ دیں گے اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا، لیکن وہ سمجھے گا کہ میں قرآن کا جانکار ہوں، قرآن کا سمجھنے والا ہوں، قرآن کا پڑھنے والا ہوں، حدیث کا جانکار میں ہوں، مجھ سے بڑا کوئی اسلام کو سمجھنے اور جاننے والا ہے ہی نہیں اس وقت۔ وَنَبَذَهُ وَرَعَى سَحْرِي، وہ اپنی اسلام کی چادر کو اپنے پس پشت ڈال دیں گا۔ وَسَعَلَى جَارِهِ بِالسَّيْفِ وَرَمَاهُ بِالشِّرْكِ، اور پھر وہ تلوار کھینچ لیں گا اور اپنے پڑوسی پر الزام لگائیں گا اور پڑوسی پر تہمت لگائیں گا اور کہیں گا کہ تو مشرک ہے۔ آج دیکھیں یہی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ سعودیہ سے ریٹرن ہو کر آتے ہیں، روپیہ کمانے جاتا ہے، لیکن وہاں سے آتا ہے وہ اپنے آپ کو امام بخاری سے کم نہیں سمجھتا، اپنے آپ کو مفسر قرآن فخر الدین رازی سے کم نہیں جانتا، اور آنے کے بعد سب سے پہلا فتویٰ اپنے ماں باپ پر لگاتا ہے، پھر پڑوسی پہ لگاتا ہے۔ ماں باپ سے کہتا ہے اب تک جو تم عقیدے لے کے چل رہے ہو نا کہ بزرگوں کو ماننا، یہ نظر و نیاز کرنا، یہ فاتحہ، یہ قبر کی حاضری، یہ سب شرک و بدعت ہے، تم سب مشرک ہو۔ پڑوسی پہ کہتا ہے تم مشرک ہو، اور اسی بات کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں وَسَعَلَى جَارِهِ بِالسَّيْفِ، اپنے پڑوسی پر تلوار کھینچ لیں گا، وَرَمَاهُ بِالشِّرْكِ، اور اس پر شرک کی تہمت لگائے گا۔ قَالَ قُلْتُ يَا نبی اللہ، صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے نبی یہ بتائیں آپ اَيُّهُمَا أَوْلَى بِالشِّرْكِ الْمَرَمِيُّ أَوِ الرَّامِي، اللہ کے نبی شرک کا حقدار کون ہوگا؟ جو دوسروں کو، مسلمانوں کو مشرک کہہ رہا ہے وہ خود مشرک ہوگا، یا جن کو کہہ رہا ہے وہ مشرک ہوں گے؟ یعنی کہنے والا مشرک ہوگا یا جن کو کہا جا رہا ہے وہ مشرک ہوگا؟ قال بل الرَّامِي، آقا نے فرمایا جو دوسروں کو مشرک کہہ رہا ہوگا وہ خود سب سے بڑا مشرک ہوگا۔ اب یہ کتنی واضح حدیثیں جو اس دور کے حالات کی ترجمانی کرتی ہیں۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی یہ ابن کثیر نے لکھا، وقت آنے پر یہ محمد ابن عبدالوہاب نجدی کا بھی انکار کر دیتے ہیں، وقت آنے پر یہ ابن کثیر کا بھی انکار کر دیتے ہیں، کہیں گے بھائی تفسیر ہے، حدیث تو نہیں، ہم تو حدیث مانتے ہیں۔ تو آئیے میں بتا دوں، میں نے ابن کثیر کے حوالے سے اس لیے پڑھا چونکہ مفسرین نے
ابن کثیر پر بہت زیادہ اعتماد رکھتے ہیں فرقے کے ماننے والے لوگ، اس لیے میں نے کہا کہ ابن کثیر نے بھی اس کو اپنی تفسیر کا ابن کثیر کے اندر سورہ اعراف آیت نمبر 175 کے تحت یہ حدیث کو لکھا، حالانکہ یہ مستند حدیث کی کتابوں میں حدیث ہے، جیسا کہ صحیح ابن حبان میں بھی حدیث موجود ہے۔ کتاب کا نام یہ صحیح ابن حبان، امام ابن حبان نے اس کے اندر وہی حدیثوں کو جمع کیا جو سند کے اعتبار سے صحیح ہے۔ امام ابن حبان کی جلد نمبر 1 ہے، صحیح ابن حبان کی صفحہ نمبر 280، حدیث نمبر 81۔ اس کو امام طحاوی نے بھی اپنی حدیث کی کتاب مشکل الآثار میں لایا، جلد نمبر 200-324، حدیث نمبر 865۔ امام طبرانی نے بھی اس کو اپنی حدیث کی کتاب المعجم الکبیر کے اندر لایا، جلد نمبر 20، صفحہ 88، حدیث نمبر 169۔ اس کو امام بزار نے بھی اپنی مستدرک البزار کے اندر جلد نمبر 1، صفحہ 99، حدیث نمبر 175 پر لایا۔ اسی حدیث کو امام حیثمی نے بھی اپنی حدیث کی کتاب مجموع الزوائد جلد نمبر 1، 255 صفحہ، حدیث نمبر 89 پہ لایا۔ اس کو مستند الشامین کے اندر بھی اس کو امام حیثمی نے نقل کیا، جلد 2 صفحہ 254، حدیث نمبر 1251، اور کشف الاستار وغیرہ بہت ساری حدیث کی کتابوں میں یہ بولتا اسلام۔ تو دو باتیں میں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، حضور کا فرمان ہے کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ جو مسلمانوں پہ شرک کی تہمت لگائیں، اور آج یہی حال ہے کہ نام نہاد اہل حدیث فرقے کے ماننے والے لوگ سنیوں پہ شرک کی تہمت لگاتے ہیں، حالانکہ خود شرک کے اندر مبتلا ہے، اور جن بنیادوں کو شرک کی تہمتیں لگاتے ہیں ان میں سب سے بڑی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ اس حوالے سے میں ایک شخص کو پہلے آپ کے سامنے دکھا رہا ہوں، ان کو پہلے سنیے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نام ہے ان کا، حالانکہ ہندوستان سے بھاگ گئے، لیکن بہرحال سنیے ان کا کیا کہنا ہے۔ مزار کو پوجنا غلط ہے، حرام۔ مزار کو پوجنا غلط ہے، حرام ہے۔ میں جانتا ہوں کہ کئی مسلمان انجانے میں علم کی کمزوری کی وجہ سے وہ مزار کے جاتے ہیں، اور میرا یہ کہنا ہے کہ وہ کا کلچر جو ہے، یہ کلچر ہمارے زندگی میں آ جاتا ہے، اور ہمارے باپ دادا پہلے کہیں نہ کہیں ہندو تو ہوں گے، تو ہمارے باپ دادا جاتے تھے مندر، تو ابھی جا رہے ہیں مکان میں، آہستہ آہستہ تبدیلی آ رہی۔ یہ بالکل وہی بات ہے جو مجھ سے پہلے مفتی صاحب نے بیان کی۔ بتوں کی آیتیں اولیاء پر فٹ کرنا، مسلمانوں پر فٹ کرنا، اور وہی ذاکر نائک نے کام کیا، کیونکہ اسی فرقے سے اس کا تعلق ہے، کہتا ہے کہ مزار کو پوجنا غلط ہے۔ اب مزار کی زیارت ایک الگ چیز ہوتی ہے اور قبر کو پوجنا الگ ہوتا ہے۔ کوئی بھی سنی صحیح عقیدہ مسلمان خدا کی قسم کسی مزار کو نہیں پوجتا۔ آپ کے راجستھان میں سب سے بڑی جو بارگاہ ہے، بلکہ پورے ہندوستان کی سب سے بڑی جو بارگاہ ہے، وہ سرکار خواجہ غریب نواز کی بارگاہ ہے۔ کوئی مسلمان دیانتداری سے کھڑے ہو کے مجھے قسم کھا کے بتائے کہ کون سا سنی مسلمان ہے جو خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی مزار پر جا کر ان کی مزار کی پوجا کرتا ہے۔ کسی کو آپ نے کہتے ہوئے سنا اچھا کہ گھنٹی دی ہو، آرتی اتار رہی ہو قبر کی، اور کوئی مسلمانوں کے آرتی اتارے گھنٹی بجا کر ہو نمو نمو معین الدین چشتی، جائے معین الدین، جائے معین الدین، سنا ہے کسی مسلمان کو؟ بھیجو چائے۔ مزار کو پوجتا نہیں ہے کوئی سنی، ہاں یہ ہوتا ہے کہ بعض سنی محبت میں مزار کو چومتے ہیں، تو چومنا اور ہوتا ہے، پوجنا اور ہوتا ہے۔ حجر اسود کو چومتے ہیں، پوجتے نہیں۔ اگر شریعت میں چومنا ہی پوجنا ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی حجر اسود کو چومتے نہیں۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن کو بھی چوما، امام حسین کو بھی چوما، تو چوم کے بتایا کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کو چومنا جائز ہے، چومنا اظہار محبت ہے۔ تو غریب نواز کی چوکٹ کو لوگ چوم لیتے ہیں۔ ہاں یہ کیفیت جس میں سجدے جیسی کیفیت ہو جائے اس کو ہمارے علماء منع کرتے ہیں، اس کو حرام کہتے ہیں۔ اگر کوئی قبر کو سجدے جیسی کیفیت میں جا کر بھی چومتا ہے، سجدے جیسی کیفیت میں جاتا ہے، تب بھی شرک نہیں ہوتا، اس کو حرام کہا جائے گا، اس لیے کہ وہ تعظیم کی نیت سے چومتا ہے یا تعظیم کی نیت سے سجدے میں چلا جاتا ہے۔ تو تعظیمی سجدہ شریعت میں حرام ہے، شرک اس لیے نہیں ہے کہ اس کی نیت پوجنے کی نہیں ہوتی۔
اس کا یہ عقیدہ نہیں ہوتا کہ میں سرکار خواجہ غریب نواز کو خدا مانتا ہوں یا خدا کے برابر مانتا ہوں یا خدا جیسا مانتا ہوں، یہ نیت نہیں ہوتا۔ مگر کیا کیا جائے کہ یہ غیر عالم ہو کر ڈاکٹری پیشہ چھوڑ کر جب ایسے لوگ دین کی بات کریں گے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سوائے جہالت کے زبان سے کچھ نہیں نکلے گا۔ جن کو پوچھنے اور چھونے میں فرق نہیں معلوم وہ شرک کے فتوے لگاتے ہیں، کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں مزار کو چھونا غلط ہے، اور مجھے معلوم ہے، میں جانتا ہوں کہ پہلے ہمارے باپ دادا جاتے تھے مندر، اب جا رہے ہیں مزار پر۔ یعنی ڈاکٹر ذاکر نائک کے نزدیک مندر پہ جانا اور مزار میں جانے میں کوئی فرق نہیں ہے، حالات اور دور کا فرق ہے۔ پہلے مندروں میں جانے کی عادت تھی، اب مزاروں پہ جا رہے ہیں، آہستہ آہستہ تبدیلی آ رہی ہے۔ تو اس بیوقوف شخص سے کوئی کہے کہ قبر پر جانا معذاللہ مندر جانے کی طرح ہے، تو کیا اس نے وہ حدیثیں نہیں پڑھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب بدر کی مزاروں پر گئے ہیں، سرکار اصحاب احد کی مزار پر گئے ہیں؟ ارے حد تو یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے جا رہے ہیں تو جبریل نے روکا، اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، مسلم کی حدیث ضعیف نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی حدیث مسلم کی ضعیف نہیں ہے، صحیح مسلم کے اندر یہ موجود ہے کہ جبریل نے حضور کو روک دیا ایک مقام پر، کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا رک جائیے، کہا جبریل کیوں روک رہے ہو؟ مجھے تو اللہ کا دیدار کرنا ہے۔ تو جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے، اس کی زیارت کر لیجیے۔ اور آقا اس کیفیت کو بھی بیان کرتے ہیں جس کو امام مسلم ان الفاظوں میں نقل کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مررت علی قبر موسیٰ وہو قائم یصلی، میں موسیٰ کی قبر پر رکا تو میں نے دیکھا کہ موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ بھی بتا دیا کہ صاحب مزار جو مقام مرتبہ میں بلند و اعلیٰ ہوتا ہے وہ بظاہر مردہ نہیں ہوتا، قبر میں زندہ بھی ہوتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، اور آقا ان کی زیارت کرتا ہے۔ مگر قبروں کو جانے کو لے کر یہ عقیدے گڑے گئے کہ شاید مزار میں جانا شرک ہو گیا، اور اس کو بت سے تشبیہ دی گئی معاذ اللہ، اور وہ آیتیں جو بتوں کے تعلق سے پھٹ کی گئی۔ اس حوالے سے اس جناب کو دیکھ لیجیے، ان کا نام ہے مولوی چرزیز صاحب، ذرا یہ کیا کہتے ہیں ذرا سنیے۔ فرق اتنا ہے، دلیل کیا ہے؟ تم کھڑی مورتی کی پوجا کر رہے ہو، وہ پڑی مورتی، ایک پڑی مورتی کی ایک کھڑی مورتی کی، یہ شنکر بھگوان کی مورتی ہے، یہ بڑے پیر صاحب کا یا نظام الدین اولیاء کا مزار ہے، یہ احمد رضا خان کا مزار ہے۔ یہ ارے اسکرین پہ کچھ آ نہیں رہا بھائی، کیا پرابلم ہے؟ دیکھیں سنیے، اسکرین پہ فرق اتنا ہے، دلیل کیا ہے؟ فرق اتنا ہے، دلیل کیا ہے؟ تم کھڑی مورتی کی پوجا کر رہے ہو، وہ پڑی مورتی، ایک پڑی مورتی کی ایک کھڑی مورتی کی، یہ شنکر بھگوان کی مورتی ہے، یہ بڑے پیر صاحب کا یا نظام الدین اولیاء کا مزار ہے، یہ احمد رضا خان کا مزار ہے، یہ کھڑی مورتی ہے، یہ پڑی ہے، جو کام اس پہ ہو رہا وہی کام تو اس پہ بھی ہو رہا، ورنہ مجھے بتا دو، ہندو چنری چڑھائے مورتی پہ تو کافر، تم چادر چڑھاؤ تو پکے مسلمان، وہ ہار ڈالے تو کافر، تم پھول برساؤ تو پکے مسلمان، یہ کوئی چیز کھانے کی مورتی پہ چڑھائے تو کہے پرساد، پرساد کھانا حرام، یہاں پر کوئی چیز چڑھائی جائے اس کو کہو تبرک ہے، اور یہ کھانا بڑا مبارک، ہندو مورتی دھو کر اس کا پانی پی اور کہے کہ یہ گنگا جل سے زیادہ پاک و پوتر ہے، اس سے بیماریاں صحیح ہو جاتی ہیں، مسلمان اور اس کے موقع پر قبر دھو کر پانی اس کے بوتلوں میں بھرے اور کہے کہ اس کے آگے تو زمزم بھی فیل ہے، تو یہ پکا مسلمان، جو کام اس پہ ہو رہا ہے وہی کام تو اس پہ ہو رہا ہے۔ اور آج میں فتویٰ دینے کا عادی نہیں ہوں، لیکن آج جذبات میں ہوں، میں فتویٰ دینے کا عادی نہیں ہوں، لیکن آج جذبات میں ہوں، میں یہ فتویٰ چلا جاتا ہوں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کی قسم، اگر بھارت کے
मजाक रखना कि तुम अपने मुसलमान होने का सर्टिफिकेट पेश करो। ये वो जमात है जो सबसे सर्टिफिकेट मांगते फिरते हैं। अब जनाब की दलील क्या है कि अगर तुम ये सारे काम करने के बावजूद जो हिंदू अपनी मूर्तियों के साथ करता है, तुम मज़ारों के साथ करते हो, अगर तुम हिंदुस्तान के 20 करोड़ मुसलमान और पाकिस्तान का 15 करोड़ मुसलमान अगर ये सब करने के बाद जन्नत में चला गया, तो काबे के रब की कसम खा के कहता हूं कि हिंदुस्तान का 7 करोड़ जितने भी करोड़ उसने बोला, वो हर करोड़ सारे करोड़ हिंदू जो है एक एक करके जन्नत में चला जाएगा। तो जन्नत इसके बाप की ये ले जाएगा। भाई कुरान तो कहता है कि वक़ूदुहन्नास वल हिजारा वअइद्दत लिल काफिरीन, डरो उस अजाब से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है और हमने काफिरों के लिए तैयार कर रखी है। कुरान कह रहा काफिरों के लिए जहन्नम है, ये कहता नहीं साहब ये भी सब हिंदू भी जाएंगे जन्नत में। क्यों? क्योंकि तुम गुनाह कर रहे हो। ये क्या बात है, मैं चोरी करूं तो मेरे चोरी करने से आप जन्नती क्यों बन जाएंगे? ये कौन सी बनती है? और इसी किस्म के फतवे पूरे इनकी जमात के पास होते हैं। इनसे कहो कि भाई मज़ार पे जाना शिर्क है, अगर तो कोई दलील सुनाओ, कुरान से हमें दलील सुनाओ, हदीस से सुनाओ। तो हदीस इनके पास मौजूद नहीं होती, कुरान की आयत मौजूद नहीं होती, अक्ल के घोड़े दौड़ाते हैं और ऐसी ही बचकानी बातें जहनों में नौजवानों के डाल के गुमराह किया जाता है कि देखिए साहब जो काम हिंदू कर रहे हैं वही काम आप कब्रों पे कर रहे हैं। हिंदू अपनी मूर्ति पे चुनरी चढ़ा रहा है, आप कब्र पे चादर चढ़ा रहे हैं। और वली में और बुत में इनके नजदीक कोई फर्क नहीं है। उसने उंगली के इशारे करके मिसालें दी, कहा कि ये शंकर भगवान की मूर्ति है और ये बड़े पीर साहब का मज़ार है। बड़े पीर साहब यानी कौन? गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी। ये शंकर की मूर्ति है, ये निजामुद्दीन औलिया का मज़ार है। ये शंकर की मूर्ति है, ये अहमद रजा का मज़ार है। जो कामयाब हो रहा है वही कामयाब हो रहा है। अरे खबीर तुझे अक्ल नहीं है, इसमें और इसमें जमीन और आसमान का फर्क है। इसमें और इसमें जमीन आसमान का फर्क है। ये वजूद रखते हैं, इसका कोई वजूद नहीं, इसकी कोई असल नहीं। और जहां ये हो वहां शयातीन होते हैं, जहां ये होते हैं वहां रहमत के फरिश्ते होते हैं। इनका जिक्र करो तो आदमी जिक्र करने वाला मरदूद हो जाए, इनका जिक्र करो तो बशारत ये मिलती है कि इंदा जिक्र सालिहीन तंज़िलुर रहमा, जहां सालिहीन का जिक्र होता है अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। तो उनके जिक्र पर रहमत नाजिल होती है, तो जहां उनकी खुद मज़ार हो, जहां उनका खुद वजूद हो, वहां कितनी रहमतें नाजिल होती है। और याद रखो, अगर इसकी ज़ियारत के लिए जाओ तो मुशरिक हो जाओ, और इनकी ज़ियारत के लिए जाओ तो जन्नत की बशारत मिलेगी। इसे देख लो मोहब्बत में तो जहन्नमी हो जाओ, इन्हें मोहब्बत में देख लो तो जन्नती बन जाओ। यहाँ अगर तुम ज़ियारत के लिए जाओ मोहब्बत के साथ, अकीदत के साथ, तो काफिर हो जाओगे। और यहाँ अकीदत के साथ ज़ियारत के लिए जाओगे तो आका की बशारत सुनने को मिलेंगी। मनसारा कब्री वजबत लहू शफाती, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की उस पर मेरी शफात वाजिब हो। तो कितना फर्क है। मगर इन आंखों के नाबीना लोगों को, क्योंकि इन पे शिर्क की पट्टी डली हुई है, शिर्क का हैजा हो गया इस्तेमाल, और ऐसे हैजे में मुब्तला हुए कि इनको हर काम शिर्क नजर आ रहा है। और दलील यह है कि ये चुनरी चढ़ाता है गैर मुस्लिम, तुम चादर चढ़ाते हैं, तो अपने मूर्ति को धोता है, इसका पानी बोलता है गंगा से ज्यादा ज्यादा बेहतर है। तुम कब्र को गुस्ल देते हो और कहते हो इसका पानी जमजम किससे ज्यादा मुकद्दस है। वो हार चढ़ाता है तो काम वो कर रहा है, वही काम तुम कर रहे हो। अच्छा कामों में मुमासिलत अगर हो जाए, सिमिलिटी हो जाए, देखने में यकसा नजर आए, तो उससे क्या शिर्क हो जाता? ये तारीफ किस किताब में है? किसकी है? कुरान की किस आयत में आया कि कोई काम देखने में ज़ाहिरन हो जाए तो शिर्क हो गया। और अगर यही हो गया तो भी कहने वाला कल तो ये भी कह सकता है कि भाई तुम में और उनमें फर्क क्या है, फर्क क्या है, फर्क क्या है। तुम हज को जाते हो, वो तीरथ को जाता है, वो अपने बुत का चक्कर लगाते हो, तुम काबे के पत्थरों का चक्कर लगाते हो।
तुम अपने माबूद को चूमता है मोहब्बत में, तुम हजरत अस्वद के पत्थर को चूमते हो, फर्क क्या है? तुम रोजा रखते हो तो वो उपवास रखता है, वो जाके तिरुपति बालाजी मंदिर में सर मुंडाता है, तुम हज को जाते हो तो हलक कटवा करवाते हो, वो बलि देता है अपने माबूद पे तो तुम कुर्बानी करते हो, तो जो काम तुम कर रहे हो वो काम वो भी कर रहा है, तो फर्क क्या है? फर्क तो यहां भी नहीं है फिर। मगर फर्क एक है जो इन बेवकूफों को नजर नहीं आ रहा है, वो अपने बातिल माबूदों की खुशनुदी के लिए करता है और हम ये सारे आमाल अपने रब्बे हकीकी के लिए करते हैं। ये बुनियादी बात। लेकिन जर्जी साहब की जबान से अल्लाह ने झूठा निकाल दिया और यही असल है इनकी। इनके पास मुताला नहीं है, इल्म नहीं है, जज्बात। जज्बात में ये फतवे लगा के शेर के उन्होंने कहा मैं फतवा देने का अभी नहीं हूं, लेकिन आप जज्बात में हूं मैं, तो जज्बात में मैं फतवा देके जा रहा हूं। यही फर्क है कि हमारे मुफ्तियान इकराम जज्बात में नहीं होश और हवास से फतवे देते हैं, और होश में देते हैं तो कुरान और हदीस के मुताबिक फतवे देते हैं, और तुम जब जज्बात में देते हो तो कुरान और हदीस के खिलाफ फतवे देते हो। ये फर्क है तुम में और हम। तो जज्बात में मैं आज फतवा देके जा रहा हूं, और जज्बात का फतवा उन्होंने दिया कि हिंदू भी जन्नत में चला जाएगा अगर तुम ये सब करते हो। तो कल हो सकता है जगदीश साहब घर में बैठे बैठे अचानक जज्बात में आ जाए, एक तरफ बहन बैठी हो, एक तरफ बीवी बैठी हो, और दोनों को देख रहे हैं, बहन को भी देख रहे हैं, बीवी को भी देख रहे हैं, फिर जज्बात में आके कहें कि तुम दोनों में फर्क क्या है? औरत तो तू भी है, औरत तो तू भी है, फर्क क्या है? बाल तेरे भी लंबे हैं, बाल तेरे भी लंबे हैं, कपड़े तेरे भी उसी तरह के, कपड़े तू भी वैसी पहनती है, फर्क क्या है? औरत तू भी है, औरत तू भी है, फर्क क्या है? बच्चा तू भी पैदा कर सकती है, बच्चा तू भी पैदा कर सकती है, फर्क क्या है? तो एक बच्चा तुझसे भी लूंगा, एक बच्चा तुझसे भी लूंगा, फर्क क्या है? तो अकल मैंने कहेंगे जाहिल के बच्चे, फर्क है एक बीवी एक बहन है, बहन से मोहब्बत का इजहार का तरीका और है, बीवी से इजहार का तरीका और है। बीवी से बच्चा लेगा तो नेकोकार अच्छा बाप भी कहलाएगा, अच्छा आदमी भी कहलाएगा, और अगर बहन के साथ बदकारी करके बच्चा पैदा करेगा तो हरामकार कहलाएगा, और हरामी हुआ तो जेल की हवा भी खाता रहेगा। क्योंकि फर्क नजर नहीं आ रहा था तो अल्लाह ताला ने उसको उसका सजा दिया। तो इस किस्म के इनके फतवे होते हैं, ये इनके शिर्क की बुनियादें हैं। लेकिन हाल ये है कि खुद अपने आप में शिर्क में एक मुब्तला है। मैंने हदीस तिलावत की थी कि दूसरों को मुशरिक कहेंगे लेकिन खुद सबसे बड़े पक्के मुशरिक होंगे। मैं सिर्फ एक झलक दिखा रहा हूं क्योंकि मेरा मौजू बहुत लंबा है। इतने उन्वानात दिए हैं तंजीम वालों ने कि मैं खुद हैरान हूं कि इतने उन्वानात पर बोलने के लिए एक नहीं कई दिन चाहिए, कई रातें चाहिए, एक बयान में सबको समेटना मुमकिन नहीं है। मैं सिर्फ एक किताब आपके सामने पेश कर रहा हूँ, देख लीजिए। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की किताब है और सऊदिया ने इसको छापा, दारुस्सलाम वाला रियाद से छपाई छपी है किताब, द कंसेप्ट ऑफ गॉड इन मेजर रिलीजन। वो डॉक्टर जाकिर नाइक जो हम पे ये फतवा लगा रहा है कि कब्र पर जाना मंदिर की तरह है, कि पहले हम मंदिर में जाते थे अब मजार पे जा रहे हैं, बस यही फर्क है। खुद ये खुदा के बारे में इसका तस्वुर क्या जरा सुनिए। गॉड डज नॉट बिकम ए ह्यूमन बीइंग। एक हेडिंग लगाई उसने, और हेडिंग ये है कि क्या खुदा इंसान बनकर आ सकता है, और उस पर इसकी जहालत और बेवकूफाना गुफ्तगू देखिए डॉक्टर जाकिर नाइक की। कहता है सम पीपल आर्ग्यू दैट गॉड कैन डू एवरीथिंग, देन व्हाई कैन नॉट ही टेक ह्यूमन फ्रॉम। कुछ लोग ये कहते हैं, एतराज करते हैं, सवाल करते हैं कि तुम्हारा अकीदा है कि अल्लाह जो चाहे कर सकता है, हर चीज पर कादिर है, एवरीथिंग, हर काम को वो कर सकता है, देन व्हाई कैन नॉट ही टेक ह्यूमन फ्रॉम। तो क्या वो खुदा बनकर भी जमीन पर आ सकता है? सीधा सा जवाब था कि अल्लाह ताला खुदा इससे पाक है कि वो इंसान या किसी और रूप में अपने आप को डाले। उसकी जात पर तगय्युर नहीं होता, वो खुदा ही नहीं जो अपने आप को बदलता रहे, तगय्युर आता रहे। तगय्युर से खुदा पाक, जमाने उस पर नहीं गुजरते, जमाने मखलूक पर गुजरते, जमाने हालात को तब्दील करते। अल्लाह जमानों का मोहताज नहीं, जमाने का खालिक है। यह है तौहीद, खुद तौहीद से दूर है। जवाब डॉक्टर पगला साहब क्या देते? डॉक्टर पगला बोल रहा हूं मैं। कहता है कि गैर मुस्लिम हमसे पूछते हैं कि जब खुदा सब कुछ कर सकता है तो इंसान बनकर नहीं आ सकता।
تو کہتا ہے if God wishes he can become a human being, خدا اگر چاہے تو انسان بن کر بھی آ سکتا ہے. تو تم نے اور غیروں میں کیا فرق رہا؟ ان کے ابھی تو یہی تصور ہے کہ جب پاپ بڑھ جاتے ہیں تو خدا یا ایشور، معاذ اللہ وہ ایشور کہتے ہیں، میں خدا لفظ استعمال نہیں کروں گا، اللہ استعمال نہیں کروں گا، جو کائنات کا چلانے والا ہے ان کے عقیدے کے مطابق پاپ بڑھ جاتے ہیں تو وہ انسانی روپ میں جنم لیتا ہے، اوتار لیتا ہے. آپ کا بھی عقیدہ وہی. اور اس کے بعد پھر اور زیادہ بیوقوفوں کی طرح اس نے بات کی، کہتا خدا اگر چاہے، if God wishes، اگر خدا چاہے he can become a human being، انسان بن کر زمین پر آ سکتا ہے. but then he no longer remains God because the qualities of God and human being in many respects are completely incompatible. کہتا خدا انسان بن کر تو آ جائے گا لیکن خدا انسان بننے کے بعد جو ہے اس کی کوالٹی میں خدا نہیں رہے گا. خدا انسان بن گیا تو پھر خدا نہیں رہے گا، اس لیے کہ انسان اور خدا کی صفات میں تضاد ہے. خدا انسان جیسی بنے گا تو بھی خدا نہیں رہے گا. اور اس کے بعد پھر آگے دوسرے صفحے میں کیا بیوقوف کی بات لکھتا ہے وہ سنیے، بہت بڑا بیوقوف احمق ہے. Moreover, if God take woman from، اس کے علاوہ اگر خدا انسان بن کر آ جائے، the same woman cannot later become God، تو خدا انسان بننے کے بعد دوبارہ خدا نہیں بن سکے گا. کہ خدا انسان بن سکتا ہے، انسان خدا نہیں بن سکتا. ارے جاہل، جو خدا انسان بننے پہ تیرے نزدیک قادر ہے تو پھر انسان بن کر وہ خدا بننے پر قادر کیوں نہیں؟ اول تو یہ بحث ہی فضول ہے. اس جاہل کو محال اور ممکن کا فرق ہی نہیں معلوم. حالانکہ درسی بات ہے، میں لیکن چاہوں گا کہ بہت مختصر انداز میں سمجھا کے آپ کو گزر جاؤں. رب تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اہل سنت و جماعت کا اجماعی عقیدہ یہ ہے، جس پر تمام ائمہ کا اتفاق و اجماع ہے، کہ اللہ کے لیے دو صفات ہیں، ایک ممکن اور ایک محال. ممکن صفات یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے، اگرچہ اس کی سنت اللہ یہ کچھ اور جاری ہو لیکن قدرت ہے اس کو، اس پر ہمارا عقیدہ ہے کہ ایسا چاہے تو کر سکتا ہے. مثال کے طور پر سیب کا درخت لگا تو اس سے کیا ہو جائے گا بھائی؟ سیب کے جھاڑ میں آم اگے گا، مگر وہ قادر ہے کہ درخت تو آپ نے سیب کا لگایا، سیب نہ نکل کے اس میں سے آم پیدا ہو. آج تک جب سے انسان کی تخلیق ہوئی آج تک کسی مرد نے اپنے پیٹ سے بچہ پیدا کیا؟ بولیے، عورت ہی کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ قادر ہے، ممکن ہے، یہ اس کے لیے ممکن ہے کہ اگر وہ اپنی قدرت کے حساب پر آ جائے تو مرد کے شکم سے بچہ پیدا کرنا ہے. اس کی قدرت الہیہ یہی ہے، اس کی قدرت یہی ہے، اس کی حکمت یہی ہے کہ عورت سے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے اور اسی عورت سے بچہ پیدا ہوتا ہے جو مرد کے کانٹیکٹ میں آتی ہے. ساری زندگی اگر کوئی عورت مرد کے کانٹیکٹ میں نہ آئے تو بچہ پیدا نہیں کر سکتی. مگر قادر مطلق ہے، ممکن ہے اگر وہ چاہے تو پاک عورت سے، پاک دامن قوالی عورت سے بچہ پیدا کر دے، اور جب قدرت کا اظہار چاہا تو پاک مریم سے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرما دیا بغیر مرد کے کانٹیکٹ میں آئے. ممکن ہے. انسان عورت سے پیدا ہوتا ہے، قادر ہے انسان سے انسان نہ پیدا کرے. جیسے پھل درختوں میں اگتے ہیں اس طرح درختوں میں بچے پیدا ہو جائیں، آپ جائیں بچے کو توڑ کے لے آئے. حالانکہ ایسا ہوا نہیں ہے، ہوتا نہیں ہے، لیکن عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر قدرت رکھتا ہے، قادر ہے، وہ چاہے تو اظہار کر دے. اور وہ کر دے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر شے پر ہر چاہے پر قادر. مگر دوسرا ایک عقیدہ ساتھ میں سے اٹیچ آتا ہے، وہ ہے محال، کہ کچھ صفاتیں، کچھ چیزیں وہ ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تحت نہیں ہے، نہ رب نے کیا نہ کر سکتا ہے. محال ہے اس کے لیے. مثال مثلاً اپنے لیے اپنی بیوی نہیں بنا سکتا، محال ہے. اپنے لیے اولاد پیدا نہیں کر سکتا، محال ہے. کل کوئی بیوقوف ڈاکٹر ذاکر نائک جیسا کھڑے ہو کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے تو پوری کائنات کا نظام اکیلے چلا رہا ہے، تو وہ اگر چاہے تو قادر ہے تو اپنی طرح ایک خدا خود بنا لے. جواب ہے کہ نہیں، محال ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. اپنی طرح خدا نہیں بنا سکتا. واحد ہے، اس کی واحد ہونا ہی اس کی خدا کی، اس کی شان اور اس کی صفت ہے. تو یہ کچھ چیزیں محالات. اسی طرح اس کا انسان بننا، پیدا ہونا، زمین پر آنا،
انسانی روپ اختیار کرنا، اپنی شکلوں کو تبدیل کرنا، اپنے آپ میں تغیر لانا، یہ سب محال ہے، یہ اس کی قدرت کے تحت ہی نہیں ہے۔ مگر ڈاکٹر ذاکر نائک کو نہ محال کا پتہ نہ ممکن کا پتہ، تو یہ ایسے لوگ اسلامک اسکالر بن گئے جن کو اصطلاح معلوم نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ گمراہیت خود گمراہ کی جو اپنے اندر پن لے لیتے ہیں اور وہی گمراہیت لوگوں میں عام کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم دین کی خدمت کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک شرک کا میں نے مختصر ذکر کیا، حالانکہ یہ بھی کہا گیا تھا کہ اس پر طویل بولنا ہے لیکن اتنا وقت نہیں ہے میرے پاس۔ تو یہ جو وہاں بھی فرقہ پیدا ہوا، انہوں نے ایک مشن بنایا۔ مشن کیا رہا کہ سنی مسلمانوں کو مشرک بولو، اپنے آپ کو توحید کا نمبردار بتاؤ۔ تو اس طرح کے فرقے پیدا کیے گئے کہ مسلمانوں میں پھوٹ ڈالی جائے۔ انہیں فرقوں میں ایک فرقہ قادیانی بھی تھا، اور یہ آج قادیان کر کے باقاعدہ ایک علاقہ برطانیہ وغیرہ میں فرقہ بہت پایا جاتا ہے، پاکستان میں پایا جاتا ہے، اور آپ کے انڈیا میں بھی قادیانی بہت جگہ موجود ہے۔ یہ ہے کہ چھپے چھپے ہوتے ہیں، تعداد میں کم ہے، آپ کو نظر نہیں آتے۔ قادیانی آپ کو بامبے میں مل جائیں گے، بامبے میں باقاعدہ ان کی مسجد بھی ہے، میں نے خود دیکھا ہے مسجد۔ مہاراشٹر کا ایک علاقہ بلار شہر، وہاں کچھ قادیانی مل جائیں گے آپ کو۔ پنجاب کے کچھ علاقے میں قادیانی مل جائیں گے آپ کو۔ لیکن چونکہ یہ ایک ایسا بدنام فرقہ ہے کہ ان کا اتنا باطل عقیدہ ہے کہ یہ مسلمان اس کو جلدی ہضم نہیں کرتے، تو یہ بہت پوشیدگی کے ساتھ اپنے مشن کی تبلیغ کرتے ہیں۔ تصور کیا ہے قادیانی فرقے کا؟ غلام احمد قادیانی جو اس فرقے کا بانی ہے، اس کو نبی مانا۔ اور یہ پیدا کہاں سے ہوا؟ صحیحیت کہاں سے آئی؟ غلام احمد قادیانی کو کہاں سے سوچی ہے کہ میں نبی ہونے کا دعویٰ کروں؟ کہانی وہاں سے شروع ہوتی ہے کہ دیوبند کا جنہوں نے مدرسہ بنایا، جیسے کہ میں نے کہا محمد ابن عبدالوہاب نجدی کے ماننے والے دو فرقوں میں بٹے، ایک دیوبندی ہوئے، ایک اہل حدیث ہوئے۔ دیوبندیوں نے تقلید کا انکار نہیں کیا، اقرار کیا، تقلید کی انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ کی، اور اہل حدیثوں نے تقلید کا انکار کیا کہ ہم ڈائریکٹ حدیث سے اخذ کریں گے، ڈائریکٹ قرآن و حدیث سے لیکن کسی امام کی پیروی نہیں کریں گے۔ دیوبند کا ایک بہت بڑا مدرسہ قائم کیا گیا۔ دیوبندی فرقے نے اپنے عقائد و نظریات کو عام کرنے کے لیے ایک مدرسے کی بنیاد رکھی سہارنپور میں، جس کا نام ہے دارالعلوم مدرسہ دیوبند۔ سہارنپور یوپی میں مدرسہ جس کا بانی مولوی محمد قاسم نانوتوی کو بتایا گیا۔ مولوی محمد قاسم نانوتوی صاحب کی بڑی عجیب و غریب حالت تھی۔ ان کی سوانح پر 3 جلدوں میں کتاب لکھی گئی، انہی کے خلیفہ، انہی کے جو مرید وغیرہ ہیں، انہوں نے ان کے حالات پر کتاب لکھی۔ میں اس کا ایک صفحہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور کتاب اوریجنل میرے پاس یہاں موجود ہے، اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ہے سوانح قاسمی جو ہاتھ میں ہے میرے، اور اس وقت اسکرین پر ہے۔ اس کی جلد نمبر 1 ہے۔ یہ ہمیں مشرک کہتے ہیں، خود ان کے عقیدے کیا ہے ذرا ملاحظہ فرمائیے۔ مولوی قاسم نانوتوی کے بچپن کے حالات لکھے گئے، صفحہ نمبر 131 پہ لکھا گیا۔ لکھنے والے مناظر حسن گیلانی ہے جو ان کے خلیفہ ہے، کہتے ہیں کہ مولوی صاحب یعنی حضرت نانوتوی نے ایام طفلی یعنی بچپن کے عالم میں، جب چھوٹے بچے تھے اس عالم میں یہ خواب دیکھا تھا کہ گویا میں اللہ جل شانہ کی گود میں بیٹھا ہوا ہوں۔ ابھی تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ جسم سے پاک، جسمانیت سے پاک، اس لیے کہ جسم کے لیے مٹیریل چاہیے، اور اللہ تعالیٰ مٹیریل کا محتاج نہیں۔ سارے مٹیریل، سارے مادوں کا خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ ہم مادے ہیں، ہماری تخلیق میں کتنے مادوں کا استعمال ہوا، کتنے مٹیریل کا استعمال ہوا؟ ایک ہے مٹی، دوسرا ہے آگ، تیسرا ہے پانی، چوتھا ہے ہوا، اور 5ویں چیز اگر آپ ملا لے تو روح۔ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں خلق کرنا چاہا، انسان کی تخلیق فرمائی، تو مٹی کو پانی میں گودا گیا، پھر اس کو ہوا کے ذریعے سکھایا گیا، آگ میں تپایا گیا، اور اس میں روح منتقل کر دی گئی، تو انسان کی تخلیق ہوئی۔ مگر اللہ تعالیٰ نہ روح ہے، نہ مٹی ہے، نہ آگ ہے، نہ پانی ہے، ان سب چیزوں کا وہ خالق ہے۔ اس لیے کہ اگر وہ مٹیریل کا محتاج ہوتا، وہ جسم کا محتاج ہوتا، اگر وہ جسم کے لیے اس کی ضرورت اس کو ہوتی، تو جسم کے لیے مٹیریل پہلے ہوگا، خدا کا وجود بعد میں ہوگا۔ اور اس کی شان کیا ہے کہ نہ اس سے پہلے کوئی تھا، نہ اس کے بعد کوئی ہوگا۔ وہ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے۔ اس کی ذات ازلی اور ابدی ہے۔ یہ توحید ہے۔ لیکن یہ اللہ کی گود میں بیٹھ گئے،
تو ان سے پوچھو کہ اللہ کی گود دیکھا کیسے آپ نے؟ جب اس کی گود تھی تو پھر اس کے ہاتھ پیر بھی دیکھے ہوں گے، چہرہ بھی ہوگا، آنکھ کان ناک بھی ہوں گے، کہ خدا بنایا کہ تم نے غیروں کا معبود تصور کر لیا؟ تو یہ بچپن میں ان کو اس طرح کے خواب دکھتے تھے کہ اللہ کی گود میں بیٹھا ہوا. پھر بڑے ہوئے، جوان ہوئے، تو اسی کتاب میں دوسرا ایک بڑا لمبا چوڑا واقعہ لکھا گیا. میں زبانی مختصر سنا دیتا ہوں اور حوالہ اسکرین آپ کو میں دکھا رہا ہوں. وہی کتاب ہے سوانح کافی، 2 صفحے پر یہ پورا واقعہ لکھا گیا. قاسم نانوتوی صاحب کے پیر و مرشد تھے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی. جب بڑے ہوئے کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے مرید ہوئے، حاجی صاحب نے، حاجی امداد اللہ نے کچھ تسبیحات ان کو بتائی کہ بھائی یہ تسبیح پڑھو، یہ وظیفہ پڑھو، اس سے فائدہ ہوگا، ترقی ہوگی. کچھ دنوں کے بعد قاسم نانوتوی اپنے پیر صاحب کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ حضرات بڑا عجیب واقعہ ہوتا ہے کہ جب بھی میں تسبیح پڑھنے بیٹھتا ہوں، تسبیح لے کر جب ذکر کرتا ہوں اللہ کا، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرے جسم پر منو وزن رکھ دیا گیا، گویا پہاڑ رکھ دیے گئے ہو مجھ پر، اتنا بوجھ مجھ پر معلوم ہوتا ہے. جب بھی تسبیح پڑھتا ہوں مجھ پہ اپنا بوجھ محسوس ہوتا ہے. تو حاجی امداد اللہ خوش ہوئے، کہا مبارک ہو، یہ وہی بوجھ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو وحی کے نزول کے وقت محسوس ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ تم سے بھی عنقریب وہ کام لے گا جو نبیوں سے لیا جاتا ہے. چنانچہ یہ ہوا کہ قاسم نانوتوی صاحب کو خواب دکھنے لگے کہ آج نہیں تو کل میں بھی نبی بنوں گا. جبریل آئیں گے اور کہیں گے اعلان کر دو تم نبی ہے. مگر پھر خیال آیا کہ اگر میں نے کسی دن اپنی نبوت کا اعلان کر دیا تو پبلک بہت جوتے ماریں گے، جینا محال ہو جائے گا. وجہ یہ ہے کہ اسلام کا اور مسلمانوں کا ایک بنیادی عقیدہ ہے، قرآن سے ثابت ہے، اس پر امت کا اجماع ہے، حدیث پہ بھی موجود ہے، صحیح حدیثیں بھی اس پر جو ہے شاہد ہے. اور وہ عقیدہ کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی نے آخری نبی ہے، حضور کے بعد کوئی نبی بولی آئے گا. عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے بلکہ امتی کی حیثیت سے آئیں گے. اور اس کی گواہی قرآن دیتا ہے کہ ہمارے نبی آخری نبی ہے. ما قال محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اللہ فرماتا ہے محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں، وہ اللہ کے رسول ہے اور نبیوں میں سب سے آخر ہے. اللہ کے نبی نے جگہ جگہ فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا عمر ابن خطاب ہوتا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں. لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی، انا خاتم النبیین، میں آخری نبی. اب انہوں نے سوچا قاسم نانوتوی نے یار یہ تو بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے، قرآن میں موجود ہے، حدیث میں موجود ہے، میں کہوں گا میں نبی ہوں تو کون مانے گا. تو انہوں نے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی کہ لوگوں کا ذہن صاف کیا جائے، ذہن سازی کی جائے. یہ ہے چھوٹی سی کتاب جس کا نام ہے تحذیر الناس. اور یہی کتاب بہت بڑا وبال جان بنی، آج تک اس پر اختلاف چل رہا ہے. انہوں نے کتاب میں کیا لکھا، کہا کہ اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں وہ زمانے کے اعتبار سے نہیں ہے کہ حضور آخری زمانے میں تشریف لائیں گے اس لیے آخری نبی ہے. خاتم النبیین کے معنی یہ ہے کہ حضور اس اعتبار سے آخری نبی ہے کہ حضور مقام و مرتبے میں عظمت اور شان کے اعتبار سے آخری ہے. اب حضور جیسا کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. حضور کے زمانے میں یا حضور کے بعد بھی کوئی نبی پیدا ہو جائے تو حضور کی خاتمیت میں فرق نہیں آئے گا، اس لیے کہ وہ نبی تو ہوگا لیکن حضور کے لیول اور درجے کا نبی نہیں ہوگا، حضور کے مقام کا نبی نہیں ہوگا. مثال کے طور پہ یہ سمجھو کہ میں اعلان کروں کہ بھائی میں آخری خطیب نہیں ہوں، میرے بعد بھی ایک حضرت آئیں گے، وہ بھی تقریر فرمائیں گے، لیکن ہاں وہ شاید میری طرح تقریر نہ کرے. ہاں میں 2 گھنٹے بول رہا ہوں، وہ 15 منٹ بول کے چلے جائیں گے. میں آخری نبی، آخری خطیب نہیں ہوں. تو اس کے اس طرح ہوں خاتم النبیین کے معنی نہیں. کہا کہ حضور کے بعد نبی تو آ سکتا ہے لیکن حضور کے درجے کا نبی نہیں ہوگا، حضور کے ماتحت ہوگا، حضور سے چھوٹا نبی ہوگا مقام و مرتبہ. یہ انہوں نے کتاب میں لکھا اور اس پر ہمارے علماء چیخ پڑے اور ان پر فقرے لگائے کہ بھائی یہ تو کفر لکھا. حضور زمانے کے اعتبار سے بھی خاتم النبی ہے اور مرتبے کے اعتبار سے بھی خاتم النبی ہے، دونوں اعتبار سے خاتم النبی ہے. انہوں نے رجوع نہیں کیا، لیکن ہوا یہ کہ وہ تو راستہ انہوں نے اپنے لیے ہموار کیا تھا کہ آج نہیں تو جب میں نبی کا دعویٰ کروں تو لوگ یہ کہہ کر تسلیم کر لیں کہ ہاں نبی تو ہے لیکن حضور کے برابر کے نبی نہیں ہے، چھوٹے نبی ہے.
لیکن اس سے پہلے کہ وہ خود اعلان کرتے، بازی کون لے گیا؟ غلام احمد قادیانی۔ پنجاب گرداسپور کا رہنے والا تھا، عربی زبان پہ اچھی خاصی مہارت تھی، عربی اچھی بول لیتا تھا، اچھی پڑھ لیتا تھا۔ اس نے عربی میں کچھ کلام کرنے شروع کیے، کہا کہ جبریل آنے لگے اور مجھ پر یہ وہی آ رہی ہے آج کل۔ اس نے عربی میں کچھ باتیں سنانی شروع کی اور کہا جبریل دے رہے ہیں اور میں نبی بنا کر آیا ہوں، اور میں ذلی نبی ہوں، حضور کی نبوت کا سایہ ہے میری نبوت۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کا نبی نہیں ہوں، چھوٹا نبی ہوں، درجے میں چھوٹا ہوں، لیکن ہوں تو نبی۔ اب یہ لوگ چیخ پڑے کہ بھیا تو کیسے نبی؟ تو اس نے کہا بھائی کیوں نہیں ہو سکتے، جب آپ ہی کے مولانا کہہ رہے ہیں کہ نبی پیدا ہو سکتا ہے۔ پیدا کیا ہو سکتا ہے؟ میں پیدا ہو گیا۔ نبی آ سکتا ہے کہ میں آ گیا؟ آپ ہی نے تو کہا کہ بھائی آ سکتا ہے تو میں ہوں۔ تب مجبور ہو کے انہی لوگوں نے پھر اس سے مناظرے شروع کر دیے۔ ہمارا علماء نے بصری طور پر فتوے لگائے، اعلیٰ حضرت نے حسام الحرمین لکھی، عرب کے 37 علماء سے دستخط اور تصدیقات کروائی کہ غلام احمد قادیانی کافر ہے، اور ایسا بدترین کافر ہے کہ جو اس کے کفر اور عذاب میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ اور یہ مناظرے میں لگے اس سے، اعلیٰ حضرت نے کہا ہمیں اس سے مناظرے کی ضرورت ہی نہیں۔ خاتم النبیین ایک ایسا عقیدہ ہے کہ سورج ڈوب کل نکلے یا نہ نکلے اس کی گارنٹی نہیں، یہ رات ہے، جیسے یقین کامل ہے، اس سے کروڑوں درجے یہ یقین ہے کہ حضور کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ کوئی آ کے چاند کے ٹکڑے کر دے ہم نبی نہیں تسلیم کریں گے، کوئی سورج نہیں پلٹا دے ہم نہیں مانیں گے، اس لیے کہ شعبہ بازی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا، یہ ایسا پختہ عقیدہ ہے۔ قیامت ٹل سکتی ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونے کا عقیدہ ایک منٹ ایک لمحے کے لیے بھی ادھر سے ادھر جنبش نہیں کر سکتا۔ ہمیں کیا غرض ہے کہ اس سے مناظرہ کریں؟ انہوں نے مناظرہ کرنے بیٹھ گئے، یہ لوگ کہا کہ بھائی تو اپنی نبوت کی دلیل دے۔ تو انتخاب ہوا، دیوبند کے ایک بہت بڑے مولوی تھے، اس وقت ان کا نام تھا مولوی عطا اللہ، جو اشرف علی تھانوی صاحب کے شاگرد تھے۔ اب جو مناظرہ ہوا اس کی رودات میں اپنی زبانی میں بیان کرتا ہوں۔ اسی جماعت کے مولوی زندہ موجود ہیں طاہر بیانی صاحب، وہ بیان کرتے ذرا سن لیا۔ یہ آڈیو ایکشن میں ویڈیو نہیں ہے اور انہی کے چینل پہ ڈلی ہے۔ جو پٹا اڑے ہوئے جو صاحب ہے وہ طاہر بیانی ہے، اور سائیڈ میں جو ہے وہ عطا اللہ مولوی عطا اللہ بخاری ہے۔ اب طاہر بیانی صاحب ذرا سنا رہے، رودات ذرا سنیے کہ کیسے مناظرہ ہوا۔ اب دیکھیے دلائل قرآن سے اپنی نبوت ثابت کرتا تھا، کہا مبشرم برسول یاتی من بعدہ اسمہ احمد، اللہ کے رسول خود بشارت دیتے ہوئے آئے تھے کہ میرے بعد ایک پیغمبر آئے گا، ایک رسول آئے گا ان کے بعد جس کا نام ہوگا احمد، میں غلام احمد کوئی رسول۔ حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ارے بے وقوف گدھر الذی خردما، آیت میں تو اسمہ احمد ہے اور تیرا نام ہے غلام احمد، آنے والے کا نام احمد بتایا گیا، تو احمد نہیں تو غلام احمد ہے۔ تو قادیانی صاحب بولنے لگے کہ دیکھیے حضور، اصل نام ہمارا تو صرف احمد ہے، وہ تو ماں باپ نے غلام بڑھا دیا ہے، میرا پیور خالص نام تو صرف احمد ہی ہے، ماں باپ کی غلطی سے غلام بڑھ گیا، اس لیے اس غلطی کو چھوڑیے، جو خالص نام ہے وہ تو احمد ہی ہے۔ تو مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اچھا میں تو سمجھ رہا تھا کہ ایسا حادثہ میرے ہی ساتھ ہوا ہے، لیکن آپ کے ساتھ بھی ایسے ہی حادثہ ہو گیا، میرا بھی نام صرف اللہ تھا، یہ تو ماں باپ نے غلطی سے اس کے پہلے عطا لگا دیا تو عطا اللہ ہو گیا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ تنہا میرے ہی ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے، لیکن عجیب اتفاق ہے کہ آپ کے ساتھ یہ واقعہ ہو گیا۔ آپ کا نام احمد تھا، غلام آپ کے ماں باپ نے بڑھا دیا، میرا نام اللہ تھا، عطا میرے ماں باپ نے بڑھا دیا، چلیے آپ بھی صحیح میں بھی صحیح، چلیے آپ بھی صحیح میں بھی صحیح، لیکن سوال پیدا ہوتا ہے جب میں اللہ ہوں تو نبی تو میں نے بنایا نہیں آپ کو، نبی بنے کیسے تو معاملہ تو پھر پھنسے کا پتہ نہیں گیا۔ تو قادیانی احمق الناس، یہ کہہ رہے قادیانی احمق الناس، سب سے بڑے احمق الناس تو آپ کو مولوی عطا اللہ کی،
मौलवी अता बुखारी सबसे पहले तो जहालत ये करते हैं कि गुलाम अहमद कादियानी से कहते हैं कि तू नबी कैसे बना, इसकी दलील दे। याद रखिए हज़रत इमाम इब्न हजर मक्की अल-हनफी शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मस्ती गुजरे हुए हैं, इनकी किताब है फ़तावा हदीसिया, उसमें नकल फरमाते हैं कि अब अगर कोई नबुव्वत का झूठा दावा करे, हमारा यकीन कामिल है, हमारा ईमान है कि रसूलुल्लाह के बाद कोई नबी नहीं आ सकता, और ये अब नस्स कतई से साबित है, इस पर इत्तिफाक है उम्मत का, कुरान से साबित है, इसका इनकार कुरान का, रसूल का इनकार, और ऐसा इनकार करने वाला काफिर। अब अगर कोई कहे कि मैं नबी हूँ, नबुव्वत का दावा करे, और जो उससे नबुव्वत की दलील पूछे वो खुद काफिर हो गया। इसलिए कि माज़अल्लाह दलील पूछ रहे आप और वो दलील दे रहे, तो क्या उसको नबी मान लेंगे क्या? तो सबसे पहले तो जहालत मौलवी अता साहब ने यही की कि उससे कहा कि तू नबी, इसकी दलील दे। तो क्या दलील दी? तो उसने कहा कि कुरान में मेरा जिक्र है, और कुरान में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जुमला आया सूरह अस-सफ़ के अंदर, आयत नंबर जो है इसकी आयत नंबर 6 है। रब इरशाद फरमाता है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जुमला है, ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं वो मुबश्शिरन बिरसूलिन यअती मिन बादी इस्मुहु अहमद, मैं एक रसूल की बशारत देता हूँ, एक ऐसा रसूल मेरे बाद मबूस होगा जिसका नाम अहमद होगा। और ये मुराद है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, इसलिए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुद हदीस है, सही बुखारी वगैरह में हुज़ूर फरमाते हैं मेरा आसमान में नाम अहमद है, जमीन पर मोहम्मद है। तो कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम ने जो कहा ना कि मेरे बाद एक अहमद आएगा, वो अहमद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, वो अहमद तो मैं हूँ। ताता बुखारी ने कहा कि अरे खर्जुल दिमाग, और क्या क्या बोला उससे पता नहीं, उसी के जुमले थे वो सब, हला बूदाम पूदाम क्या था वो। वहां तो अहमद लफ्ज आया कुरान में, तू तो गुलाम अहमद है, तेरे नाम से पहले तो गुलाम है, तू कैसे वो हो सकता है? उसने कहा असल में मेरा नाम असली नाम तो अहमद ही है, माँ बाप को पता नहीं था मैं रसूल हूँ, मैं अहमद हूँ, गलती से उनसे हुआ कि उन्होंने गुलाम लगा दिया। अताउल्लाह साहब जवाब में कहते हैं अच्छा मैं तो समझ रहा था ऐसा हादसा मेरे ही साथ हुआ, आज पता चला आपके भी साथ ऐसा हादसा हुआ है, असल में मैं तो अल्लाह हूँ। माँ बाप को पता नहीं था कि अल्लाह साहब पैदा हो गए, तो उन्होंने मेरे नाम से पहले अता लगा दिया, तो मैं अताउल्लाह हो गया, असल में मेरा नाम अल्लाह है। चलो आप भी सही, मैं भी सही। अरे खबीब वो भी सही, तू भी सही, कैसे सही? ये कहां से ला लिया तुम भी सही तुम भी सही? यानी तू नब्बत का दावा करके सही और मैं खुदा का दावा करके सही, जब तक दोनों काफिर। चलिए आप भी सही मैं भी सही, मगर सवाल तो ये पैदा होता है कि जब मैं अल्लाह हूं तो मैंने तो आपको नबी बनाकर भेजा नहीं, तो आप बन कैसे गए? ये मुनाजरा किया इनके मौलवी साहब ने, गोया मुनाजरा नहीं था, वो ये बताना चाह रहे थे कि अगर तू नबुव्वत का दावा करके अपने वक्त का मुसलमा कज़्ज़ाब है, तो मैं भी दावा खुदा करके नमरूद और फिरौन से कम नहीं हूं। हम तुमसे दो हाथ आगे ही रहे। अब मैं सवाल करता हूं, यहां से मैं एक नए शख्स का तारुफ पेश कर रहा हूं। ये तो पिछले फिरके थे, इमाम मौलवी मर गए, कब्र में इनके ऊपर क्या हो रहा है अल्लाह जाने। हमारा तो यकीन यही है कि सब अज़ाब में मुब्तला, जहन्नम सुधार गई है। जिनके ऐसे बाकी अकीदे थे वो कभी जन्नती नहीं हो सकते। लेकिन मैं आपसे सवाल करता हूं, आप बताइए जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा हुजूर के बाद और किसी को नबी माने, क्या वो मुसलमान है? नहीं है। आपको कोई शक तदर्रुज है इसमें? नहीं है। कोई कश्मकश के भाई उसको काफिर कहने में हिचकिचाहट? नहीं नहीं। गुलाम अहमद कादियानी एक ऐसा बदतरीन शख्स है कि जिसके कुफ्र पर सारे फिरकों का इत्तेफाक है, हत्ता के देवबंदी भी इसको काफिर कहते हैं, हम अहले सुन्नत तो कहते ही है, देवबंदी भी कहते हैं, अहले हदीस भी कहते हैं। अच्छा बड़ी अजीब मुनासिबत है, इसका नाम था गुलाम अहमद कादियानी, और पूरा नाम क्या है? मिर्जा गुलाम अहमद। मिर्जा बिरादरी से ताल्लुक रखता है, इसलिए मिर्जा गुलाम अहमद लिखता था। एक अभी नए साहब पैदा हुए, उनके भी नाम के आगे मिर्जा लगता है। अब बड़े नौजवान उनसे मुतासिर है, जबकि एक नंबर का जाहिल शख्स प्लम्बर आदमी है, अपने आप को इंजीनियर बोलता है। मैं समझता हूँ प्लम्बरिंग करने के भी लायक नहीं है, नल की टोटी भी ठीक से ना लगा सकते।
لیکن ایسے جاہلوں کی تقلید کر رہے ہیں ہمارے آج کے نوجوان. اس کا نام ہے مرزا محمد علی انجینئر, پاکستان سے تعلق رکھتے جانا, جو منہ میں آیا بکتا ہے. کوئی شخصیت اس کی تان و تشنیع سے بری نہیں. بس اس دن کا انتظار ہے کہ کب اللہ نہ کرے کہ خدا کی بھی گستاخی کرے گا. گستاخی تو کیا, اللہ کو بھی تنقید کا نشانہ بنائے گا. رسول تک کو نہیں چھوڑا, اسے رسول اللہ تک کو نہیں چھوڑا. صحابہ تو چھوڑیے, کوئی گنتی بھی نہیں ہے اس کے لوگ. بڑے بڑے صحابہ پہ تنقیدیں کرتا ہے, اولیاء تو شمار میں نہیں ہے اس کی. اس کا بھی نام مرزا, اس کا بھی نام مرزا, اس لیے میں اس کو مرزا اکبر کہتا ہوں, اس کو مرزا صغیر کہتا ہوں. یا مرزا کبیر بول لیجیے, غلام احمد قادیانی کو مرزا کبیر اور یہ مرزا صغیر. ساری امت کا اتفاق اور اجماع ہے کہ غلام احمد قادیانی کافر ہے, اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. لیکن یہ جاہل مرزا کیا کہتا تھا؟ رسول دیجیے جاہل مرزا کا نام, انجینئر جاہل مرزا کی طرف. مرزا غلام احمد قادیانی نے کہاں خطا کھائی ہے جس سے آپ نے جس میں اس نے اپنے آپ کو ذلی نبی کا دعویٰ کیا ہو. دیکھیں اس کے اوپر گاندھی صاحب نے کافی ورکنگ کی ہے. آپ ان کی اچھا, ہر جگہ گاندھی کو پیش کرتا ہے. گاندھی کون ہے بیچارہ؟ نبی ہے, پیغمبر ہے. کون گاندھی؟ داڑھی منڈا شخص ہے, وہ بھی اس کی طرح جاہل ہے. وہ بڑا جاہل ہے, یہ چھوٹا جاہل ہے. چھوٹا جاہل بڑے جاہل کی پیروی کرتا ہے. گاندھی صاحب نے ورک کیا. گاندھی ہے کون؟ یہ اس کی حیثیت کیا ہے؟ کوئی امام ہے, مجتہد ہے, محدث ہے کون؟ اور تو کہتا ہے میں علمی کتاب ہوں. اس کا نعرہ کیا ہے صاحب؟ نہ میں وہابی نہ میں بابی, میں ہوں علمی کتابی. یعنی میں تو صرف کتابوں سے بات کرتا ہوں صاحب, نہ میں کسی بابا کی بات مانتا ہوں اور نہ میں وہابی ہوں. کتابوں کو چلنے والا. حالانکہ جاہل سے میرا سوال ہے کہ علمی کتابی نام کر ہوئے زمین پر کون سا فرقہ اس سے پہلے پیدا تھا؟ قرآن میں علمی کتابی کا کہاں ذکر ہے؟ کس صحابی نے اپنے آپ کو علمی کتابی کا بتا؟ کسی صحابی نے یہ نام. یہ خود القاب دینا, یہ خود ایک نیا نام لینا, یہ خود تیری سب سے بڑی بدعت ہے. تو سب سے بڑا بدعتی تو ہے. یاد رکھیے قرآن عظیم میں کتابی کس کو کہا اللہ تعالیٰ نے؟ عیسائیوں کو اور یہودیوں کو کتابی کہا. تو تو نے اپنے آپ کو کتابی کہہ کر خود بتا دیا کہ تو ہے انہی کی نسل سے اور انہی کی اولادوں سے. تو یہ کہتا ہے گاندھی کا حوالہ دے رہا ہے. گاندھی کے حوالے سے غلام احمد قادیانی کو کیسے بچا رہا ہے؟ جس سے آپ نے اس نے اپنے آپ کو ذلی نبی کا دعویٰ کیا ہو. دیکھیں اس کے اوپر گاندھی صاحب نے کافی ورکنگ کی ہے. آپ ان کی یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ لیں. ان کا بھی موقف یہی ہے کہ اس سے کوئی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے کہ اس نے خود کہیں پہ دعویٰ نبوت کیا ہو. اس سے کوئی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے کہ اس نے خود کہیں پہ دعویٰ نبوت کیا ہو. میں یہاں روک رہا ہوں, اس کی جہالت ہو. صحیح سند سے ثابت نہیں ہے. کوئی پیغمبر جس سے حدیث سند کے ساتھ آئی ہے؟ ارے جاہل شخص, اس کا دعویٰ نبوت اس کی کتابوں میں موجود ہے. اس کے لیے سند کی ضرورت نہیں, اس کی کتابیں موجود ہے. کوئی روایتیں نہیں آئی ہیں جو راوی کی طرف ہوں گی کون کہہ رہا ہے کون روایت کر رہا ہے. اس کا خود اقرار ہے, اس کا خود جملہ ہے. بھائی یہاں پر ایک مثال کے طور پہ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے میں اعلان کروں کہ بھائی اس وقت میں سب سے بڑا عالم ہوں. اب کسی جلسے میں کسی نے پوچھا بھائی فاروق رضوی نے اس طرح کا اعلان کیا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں, یہ اعلان کرنا ان کا کہاں تک درست ہے؟ تو کوئی کہے صاحب وہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہے. اب اس سند کی کیا ضرورت ہے جب میں خود کہہ رہا ہوں یا کہنے والا موجود ہے؟ تو غلام احمد قادیانی اپنے آپ کو نبی کہتا تھا. اس کے لیے باقاعدہ اس نے لڑا, جدوجہد کیا, کتابیں لکھی اور باقاعدہ کتابیں تشکیل دی کہ مجھ پر وحی آتی ہے, جبریل وحی لاتے ہیں, مجھ پر یہ وحی نازل ہوئی, یہ بشارت ہوئی, اور پوری کتاب اس کی بشارتوں پہ موجود ہے. دنیا کے سارے فرقوں نے اس پر اسلام کا خارج قرار دیا. اس کا گاندھی کہتا ہے کہ وہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. تو چنانچہ وہ بھی کافر نہیں ہے. کیوں نہیں؟ اب آگے سنیے. اس کی ثابت نہیں ہے کہ اس نے خود کہیں پہ دعویٰ نبوت کیا ہو. اس نے جو ہے وہ اشارے ایسے ضرور دیے, پلس مسیح موعود ہونے کا دعویٰ, امام مہدی ہونے کا, یہ سارے دعوے کیے. اور ایک ان کا گروہ بھی لاہوری گروپ ایسا ہے جو ان کو مجدد مانتا ہے اور امتی نبی نہیں مانتا. میرا موقف کیا ہے وہ یوٹیوب پہ آپ جا کے لکھیں.
قادیانی فرقہ کو دعوت اصلاح. تو میں ان کو اسلام سے اہل سنت سے ٹوٹا ہوا ایک فرقہ مانتا ہوں جنہوں نے اس بڑے لیول کا اختلاف کیا کہ ان کی تکفیر کرنا ہماری مجبوری بن گئی کیونکہ انہوں نے اس اختلاف کی بنیاد پہ ہمیں کافر ڈکلیئر کر دیا. اور انہوں نے کہا جو غلام قادیانی کو نبی نہیں مانتا ہم اسے کافر سمجھتے ہیں. روک رہا ہوں کتنا بڑا جاہل ہے. ابھی کہہ رہا ہے اس کا نبی ہونا کسی سند سے ثابت نہیں ہے. کہتا غلام احمد قادیانی کے ماننے والے اس کو نبی مانتے ہیں اور جو اس کو نبی نہ مانے اس کو کافر کہتے ہیں. جب اس نے نبوت کا دعویٰ ہی نہیں کیا تو اس کو نبی کیوں مان رہے ہیں وہ لوگ؟ تو فرقہ وجود میں آپ کیسے آ گیا؟ ایک چیز. دوسری چیز اگر اس نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا اور یہ تمہارے نزدیک سند سے ثابت نہیں تو سارے دنیا کے جتنے جماعت کے بڑے بڑے اکابر علماء گزرے ہر جماعت کے سب نے اس کے کفر پر متحد ہوئے, سب نے اس کو کافر ڈکلیئر کیا, سب نے کہا اس نے نبوت کا دعویٰ کیا کافر ہے. اب چونکہ اس نے تو نبوت کا دعویٰ کیا نہیں تھا تو اس پہ جھوٹا کفر کا فتویٰ لگایا تو سب کے سب وہ کیا ہوئے پھر؟ میں بولیے ایک مسلمان کو کافر کہہ کے وہ کیا ہوئے؟ وہ خود کافر ہوئے. تو وہ زمین پر تو کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا. آپ اس کی سب سے بڑی حالت دیکھیے, کہتا ہے کہ ہماری مجبوری بن گئی کہ اس کے ماننے والوں نے کہا جو غلام احمد قادیانی کو نبی نہ مانے ہم اس کو کافر کہتے ہیں. تو اب اس پر کیا فتویٰ دیتا ہے وہ سنیے اس کی بنیاد پہ ہمیں کافر ڈکلیئر کر دیا. اور انہوں نے کہا جو غلام قادیانی کو نبی نہیں مانتا ہم اسے کافر سمجھتے ہیں. اور انہوں نے کہا جو غلام قادیانی کو نبی نہیں مانتا ہم اسے کافر سمجھتے ہیں. تو جو ہمیں کافر کہہ رہا ہے پھر ہم حق رکھتے ہیں کہ ہم اسے کافر کہیں. اور میں نے کئی دفعہ یہ گولڈن کوڈ اپنا بیان کیا لوگوں کے سامنے کہ اگر قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دے تو ہم کو کافر نہیں کہیں گے. اگر قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دے تو ہم کو کافر نہیں کہیں گے. ہے نا الو ماں کا خطی بیٹا وہ ہمیں کافر کہتے اس لیے ہم انہیں کافر کہتے. جس دن وہ ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں گے ہم بھی کو کافر کہنا چھوڑ دیں گے. ہاں بھائی تیرا بڑا بھائی ہے, تو بھی مرزا وہ بھی مرزا. یعنی کہ ان کو کافر اس لیے مان رہا ہے کہ چونکہ اس کو کافر کہتے ہیں وہ لوگ کہ تو غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتا اس لیے تو کافر ہو گیا. اگر وہ ہمیں کافر کہنا چھوڑ دے تو ہم بھی کافر کہنا ان کو چھوڑ دیں گے. اس کو یہی رکھیے غلام احمد قادیانی کا نبی ہونے کا دعویٰ اس کے نزدیک ثابت نہیں ہے مگر اس کا ویڈیو ذرا سنیے. آج کی ڈیٹ میں بھی اگر کوئی کسی صحابی کو اپنے علم کی بنیاد پہ کافر بھی ڈکلیئر کرتا ہے وہ یہ سمجھے کہ میرے نزدیک وہ کافر تھا تو اس سے یہ نہیں ہوگا کہ ہم اس کی تکفیر کریں گے. اس تک جو روایتیں پہنچی ہیں وہ یہی سمجھتا ہے. سمجھ رہے آپ؟ میں سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں بات چیت یار آپ سے سب ایسے بیٹھے ایسا لگ رہا ہے کہ بالکل میں بے ہوش لوگوں کی بھی تکلیف کر رہا ہوں. اتنا ٹھنڈا مجمع تو میں نے یو پی بہار کہیں بھی نہیں دیکھا. اتنا ٹھنڈا لگ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے باندھ کے پکڑ کے مجبوری کر کے لایا گیا بیٹھو بھیا بیٹھنا پڑے گا جانا نہیں. اور اگر کل گئے تو تمہارے گھر پر آ کر فائن کریں گے ہم کو کہیں گے تم اٹھ کے کیوں گئے. کچھ سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے کوئی ہلچل نہیں کوئی واہ ہو کچھ آواز نہیں بیٹھے سمجھا کے میں جیسے سمن بکمن انگن پاؤں گا عجیب کیسے تھے. یہاں ایسی جلسے ہوتے ہیں ٹھنڈے جلسے ہوتے ہیں. نیند آوے نیند سمجھ میں کچھ تو پتا احساس تو ہو کچھ تو آوازیں آئیں ہاں نہیں ہوں کچھ نہیں بس سب بیٹھے بالکل نہیں ہے. میں سمجھ میں آ رہی ہے کیا کہہ رہی. اگر آج کوئی کسی صحابی کو کافر کہہ دے اور وہ یہ سمجھے کہ یہ روایت کی وجہ سے میں اس روایت کو یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی بنیاد پہ فلاں صحابی کافر ہے تو ہم اس کی تکفیر نہیں کرتے یعنی ہم اس کو کافر نہیں کہتے. یعنی اس خبیر جاہل کے نزدیک کسی صحابی کو کافر کہہ دو کافر مان لو تو کافر نہیں ہوں گے. لیکن اس کو اگر غلام احمد قادیانی کے ماننے والے کافر کہے تو یہ ان کو کافر کہے گا. یہ صحابہ سے بڑھ کر ہے. ابو بکر صدیق کو کافر کہہ دے کوئی پرابلم نہیں ہے وہ کہیں گے میرے نزدیک تحقیق ہی یہی ہے. عثمان غنی کو کافر کہہ دو فاروق اعظم کو کہہ دو امیر معاویہ کو کہہ دو کسی بھی صحابی کو آپ کافر کہہ دو ہم کافر نہیں کہتے. ہم یہ سمجھیں گے بھائی اس کے نزدیک ایسا ہے وہ جو سمجھا ہے اس بنیاد پر وہ کہنا جو سمجھا ہے. لیکن یہ عجیب بات ہے کہ اگر اس کو کوئی کافر کہہ دے تو پھر اس کی مجبوری ہے کہ ان کو کافر کہیں گا اور پھر کہتا ہے کہ اگر وہ ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیتا ہم ان کو کافر کہنا چھوڑ دیتے. ایسے چاہیلوں کے لوگ پیروی کرتے ہیں جن کی عقلیں گم ہیں منہ میں آیا بک دیے
ہوش نہیں کیا بک رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں, وحشت میں بک رہا ہوں, نہ جانے کیا کیا, کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی. یہ کیفیت ہے اس کی. اس کے نزدیک کوئی بھی محفوظ نہیں, کوئی بھی محفوظ نہیں. یہاں تک کہ ایک دوسرے مقام پر یہ کہتا ہے, یہ ذرا سنیے آپ. اور مجھے مولانا سعد صاحب کا وہ جملہ ہمیشہ یہ آیت پڑھتے ہوئے یاد آتا ہے. بعض اوقات تو وہ فی البدی ایسے جملے بولتے تھے جاندار. تو ایک گفتگو میں انہوں نے فرمایا کہ بھئی جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی, کیونکہ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر, کوئی فرشتہ, کوئی بزرگ, کوئی بابا, شاہی کوئی نہیں. توحید کا مطلب یہی ہے کہ کوئی انسان اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا, ہاں وہ پیغمبر ہو یا ہم انسان ہو. انسان اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا. یہ ہے ان کی توحید. کہا کہ مولانا اسحاق صاحب کے بڑے گولڈن جملے ہے یہ کتابی, لیکن کوٹ کس کو کرتا ہے, کبھی گاندھی کو کرتا ہے, کبھی اسحاق کو کرتا ہے, اور ٹائٹل لگا رکھتا ہے کتابی. آپ امام ابو حنیفہ کو کوٹ کرے نہیں چلتے, امام شافعی کو کوٹ کرے نہیں چلتے. بابے ہیں بولتا ہے, یہ سب بابے ہیں. بابوں کی باتیں اپنے پاس رکھو. اب خبیث کی اولاد تو آج کے جاہلوں کو مانتا ہے, سب سے بڑا تو بابوں کو ماننے والا ہے, اور مگر ایسے جاہل بابوں کو مانتا ہے. تو یہ مولوی اسحاق جو یہ اہل حدیث فرقے کا مولوی تھا, ابھی ہمارا جمعہ 8 دن, کوئی بہت بڑے علامہ مولانا, کوئی بہت بڑے مجدد یا مجتہد نہیں تھے, کوئی بہت بڑے امام نہیں تھے. اسحاق صاحب کے جملے بڑے مجھے یاد آتے ہیں, گولڈن جملے. انہوں نے کہا جب بھی توحید کی بات ہوں گی تو ایٹومیٹک پیغمبر کی توحید تو ہوگی. یہ کون سی توحید ہے بھائی کہ اللہ کی تعریف بیان کرو, توحید بیان کرو تو پیغمبر کی توحید ہوگی؟ قرآن میں کوئی ایک ایسی آیت جو منو دکھا دے, میں چیلنج کرتا ہوں قیامت تک کا وقت ہے کہ جس میں اللہ نے اپنی توحید کا اظہار کیا اور وہاں پیغمبر کی توحید ہو. یہ کون سی؟ یہ تو ایسا ہوا بھائی کہ مجھے اپنے ابا کی تعریف کرنا ہے, تو جب تک میں اپنے چچا کی توہین کروں گا نہیں تب تک ابا کی تعریف ہی نہیں ہوگی. ایسا ہو بھائی, ابا اپنی جگہ ہے, چچا اپنی جگہ ہے. قرآن میں کوئی ایسی مثال ہے؟ یہ بالکل وہی طرز استدلال ہے, یہ وہی اسی کی تقلید ہے جو مولوی اسماعیل دہلوی کا توحید کا بیان کرنے کا طریقہ تھا. مولوی اسماعیل دہلوی نے تقویۃ الایمان کتاب لکھی, تو اس میں اسے توحید کی آڑ میں انبیاء کی توہین کی اور اس کو توحید کا ذکر قرار دیا. اور اس طرح سے 2 جگہ ایسی توہین کی جگہ لکھتا ہے کہ اللہ کی شان بہت بڑی ہے, اللہ کی شان کے آگے چاہے وہ مقرب ترین فرشتہ ہو, چاہے پیغمبر ہو, چاہے رسول ہو, یا کتنا ہی بزرگ ترین شخص ہو, اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے. اور ناگپور میں ہی ایک موقع پہ میرا ایک صاحب سے مناظرہ ہوا تھا, ایک مولوی صاحب سے, اور جب یہ عبارت ہم نے پیش کی کہ بھائی یہ انبیاء کی توہین ہے, اللہ کی تعریف اس طرح نہیں بیان کی جا سکتی, یہ طریقہ غلط ہے آپ کے مولوی کا, اور یہ توہین ہے, نبی کی توہین کفر ہے. اس پر اتفاق ہے, اجماع اس پر امت کا کہ نبی کی شان میں ادنا سی توہین کرنے والا بھی کافی ہے. تو کہتے ہیں کہ جناب اس میں نبی کی توہین دیکھ رہے ہیں اور اللہ کی توہین بھی تو دیکھیے. اللہ کی شان ہے ہی, اللہ کی شان کے آگے پیغمبر کی, نبی کی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہ, ان کی بھی کیا حیثیت ہے. اور یہ تو وہی کہہ رہا ہے کہ کوئی شاہی نہیں ہے, کوئی شاہی نہیں. تو میں نے کہا کہ اگر یہ توحید ہے آپ کے نزدیک اور اس کو آپ بید بھی نہیں سمجھتے انبیاء کی شان میں, تو اگر اسی عبارت کو میں پھر یوں پڑھوں تو اس کو بھی آپ توحید پر محمول مت کیجیے. اور پھر میں نے جملے کہے تو چہرے کے جغرافیے سے بگڑ گئے تھے ان کے, انہوں نے کالر پہ ہاتھ ڈال دیا تھا, مارا پیٹی کے آنا جاؤ گے تو مولوی صاحب. اور میں نے جملے کہا کہ بس تھوڑی سی عبارتوں کے ہیر پھیر کے ساتھ آپ ہی کے مولوی کی توحید میں بیان کرتا ہوں کہ اللہ کی شان بہت بڑی ہے, اللہ کی شان بہت بڑی ہے. اللہ کی شان کے آگے مولوی اسماعیل دہلوی ہو, مولوی رشید احمد گنگوئی ہو, مولوی قاسم نانوتوی ہو, مولوی اشرف علی تھانوی ہو, اللہ کی شان کے آگے سور سے زیادہ ذلیل ہے. یا رسول اللہ زندہ باد. تو علماء صاحب کالر پکڑ لیجیے, ہمارے مولوی پاک صبح سے زیادہ بول رہے ہیں. میں نے کہا جناب میں اللہ کی شان بیان کر رہا ہوں, تو جو چیز یہ اپنے مولویوں کے لیے گوارا نہیں کرتے یا مجھے کے لیے گوارا کرتے, کوئی
توہین کرے گا وہ اسلام سے خارج ہے۔ اب یہ کہتا ہے مولوی صاحب جاہل کا جملہ نقل کر رہا ہے کہ ہمارے مولوی صاحب کہتے ہیں کہ جب اللہ کی توحید بیان ہوں گی تو انبیاء کی توہین تو آٹومیٹکلی ہوں گی۔ تو کیا معاذ اللہ اپنی توحید کی آڑ میں لوگوں کو انبیاء کی توہین کرنے پر آمادہ کرتا ہے؟ جبکہ میں کہتا ہوں خدا کی قسم انبیاء کی تعریف میں بھی اللہ کی توحید کا ذکر ہے، پیغمبر کی تعریف میں ہی اللہ کی توحید کا ذکر ہے۔ ایسے کہ جب ہم نبی کے معجزات کا ذکر کرتے ہیں، نبی کی شان کا ذکر کرتے ہیں، نبی کی عظمتوں کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ کی توحید بلند ہوتی ہے کہ یہ جب بنے ہیں، یہ مخلوق ہے، پیدا ہوئے ہیں، تو جب پیدا ہونے والے اور بننے والے ایسے تو بنانے والا کتنا عظیم و شان ہے۔ یہ ہے توحید، مگر یہ تو عجیب الو ماں کا تھپی بیٹا ہے۔ اور پھر توحید خود کرتے ہوئے کہتا ہے کہ توحید یہ ہے کہ اللہ کے سامنے کوئی شے نہیں ہے، چاہے پیغمبر ہو یا کوئی نبی ہو یا کوئی ولی ہو، اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتے۔ جاہل سے پوچھے کہ پیشاب نہ روکنا کیا خدا کی صفت یہی مانا کہ وہ اللہ پیشاب نہیں کرتا، کھانے پینے کا محتاج نہیں ہے اس لیے خدا ہے؟ کہ یہ ہے توحید تمہارے؟ تو اب اگر کوئی شخص اس کو پیشاب آ رہا ہو، بہت زور سے آ رہا ہو اور وہ 2-4 گھنٹے پیشاب اپنا روک لے تو کیا تیرے بقول اس نے پیشاب روک لیا تو وہ 2-4 گھنٹے کے لیے خدا ہو گیا کیا؟ بھائی توحید کی تعریف تمہارے نزدیک ہے کہ جو پیشاب نہ روک سکے وہ عام انسان ہے، جو روک لے تو وہ خدا ہے معاذ اللہ استغفر اللہ۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم معراج پر تشریف لے گئے۔ کتنے عرصے کی معراج ہے؟ وہ تو وقت روک دیا گیا تھا، کائنات کا نظام تھام دیا گیا تھا، تو حضور گئے تو وضو کر کے گئے، دروازے کو کھلا چھوڑ کر گئے، واپس آئے، وضو کا پانی جذب نہیں ہوا تھا، دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی، جیسے ہلتی ہوئی چھوڑا تھا ویسی ہل رہی تھی، تو لگا کہ بس گئے اور آ گئے۔ لیکن جنت بھی دیکھا آپ نے، دوزخ بھی دیکھا، آسمانوں کی بھی سیر کی، رب سے ملاقات بھی کی، انبیاء سے ملاقات کی، بیت المقدس میں انبیاء سے ملاقات بھی ہوئی، نمازیں بھی پڑھائی گئی، وہ انبیاء سے بات چیت بھی ہوئی، فرشتوں سے بھی گفتگو ہوئی۔ یہ سارے مرحلے جو گزرے ہیں، جنت کوئی چھوٹی موٹی شے نہیں ہے، جہنم کوئی چھوٹی جگہ نہیں ہے، ان سب کو گھومنے دیکھنے کے لیے کتنا عرصہ چاہیے؟ امام غزالی فرماتے ہیں کہ اگر ہم اپنے دنیا کے سالوں پر اس کو قیاس کریں تو تقریباً 7 لاکھ سال ہوتے ہیں۔ پورے معراج کا عرصہ کتنا ہوتا ہے؟ 7 لاکھ سال۔ اس خبیث سے میں کہتا ہوں، تو کہتا ہے کہ اللہ کی توحید یہ ہے کہ اللہ کی توحید ایسی ہے کہ انبیاء کی توہین ہوں گی، انبیاء تو اپنا پیشاب نہیں رکھ سکتے، اور تو یہ پیغمبر کی توہین کر رہا ہے۔ یہ 7 لاکھ سال کا جو عرصہ حضور کا معراج میں گزرا، تو مجھے ثابت کر کس کتاب میں لکھا ہے کہ اس درمیان میں حضور نے کہاں پیشاب کیا؟ حضور نے نہ کھایا نہ پیا نہ پیشاب کیا، تو کیا یہ 7 لاکھ سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا تھے معذ اللہ؟ حضرت الیاس علیہ السلام کا، ادریس علیہ السلام معاف کرے، آسمانوں میں جنت میں جسم کے ساتھ ہے، اور جنت میں پیشاب پاخانہ کچھ بھی نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ہے، 2000 سال کا عرصہ گزر گیا، عیسیٰ علیہ السلام 4تھے آسمان پر، پیشاب پاخانہ اس سے سب پاک۔ بھائی انبیاء تو پیشاب بھی روک رہے، تو پھر یہ آپ کی تھیوری تو فسکی ہو گئی۔ تو اصل میں عقل سے بولتا ہے، کتابوں کے کوئی حوالے خود نہیں ہوتے۔ اس نے ایک بھرم پال دے رکھا ہے لوگوں کی کہ صاحب میں حدیث کے حوالے دیتا ہوں، لیکن یاد رکھیں، میں چیلنج سے کہتا ہوں، جب بھی یہ قرآن کی تفسیر بیان کرتا ہے کسی تفسیر کا حوالہ نہیں دیتا، کسی مفسر کا حوالہ نہیں دیتا، اپنی عقل سے تفسیریں کرتا ہے۔ اور یہیں تک نہیں بلکہ رسول اللہ کے بارے میں دیکھیں، یہاں تک کہتا ہے کہ حضور معصوم بھی نہیں ہے، معاذ اللہ، ان سے بھی غلطیاں ہوئی حضور کی۔ تو یہ حدیث ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اور بھائی یہ قرآن کے بارے میں ہے، نبی کی ہر بات کے بارے میں نہیں ہے کہ اللہ کی وحی سے ہوتی ہے، نہیں، ورنہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اجتہادی غلطیاں ہیں، ورنہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اجتہادی غلطیاں ہیں، گناہ نہیں، اجتہادی غلطیاں جس پہ اللہ نے گرفت کی ہے، جس پہ اللہ نے گرفت کی ہے، منافقین کا جنازہ پڑھنا، وہ اللہ کی وحی سے پڑھا تھا، بعد میں منع کر دیا۔ کتنا بڑا جاہل ہے، کہاں پیدا ہوا پتہ نہیں۔ میں مجبوراً ایک جملہ کہہ رہا ہوں، جس نے کہا نا نبی پیشاب نہیں روک سکتے، تیرا باپ الدین اپنے آپ جذبات کو روک لے تو تجھ جیسا خبیث پیدا نہیں گٹر میں پیدا ہے، جذبات کا نتیجہ ہے، جذبات میں پیدا ہے۔
मौलवी बेटा को ये बात था। कुरान में अल्लाह ताला ने अपने नबी के बारे में फरमाया और मुतलकन हुक्म है ये। कुरान में तखसीस नहीं की कि सिर्फ कुरान की आयतों के बारे में हम ये हुक्म बयान कर रहे हैं। मुतलकन अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमारा नबी अपनी ख्वाहिश से कलाम ही नहीं करता जब तक हम उसकी तरफ वही नहीं करते। कैसा महाराष्ट्र हमारी मर्जी से बोलता है, हमारे हुक्म से बोलता है। और यही वजह है कि इसी बुनियाद पर कहा जाता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम है, गुनाहों से पाक। मगर ये कहता है कि ये तो सिर्फ कुरान के बारे में, कि ख्वाहिश से कुरान नहीं कहते, बाकी चीजों के बारे में नहीं है। वरना नबी से तो इज्तिहादी गलतियां भी हुई थी। इस खबीर से कोई पूछे कि इज्तिहाद कौन करता है? पैगंबर इज्तिहाद नहीं करता, खबीर जाहिल। इज्तिहाद मुज्तहिद करता है, कुरान और हदीस की रोशनी में इज्तिहाद करता है। नबी को इज्तिहाद की जरूरत नहीं होती, नबी जो करता है वही शरीयत होती है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? नबी का हर अमल शरीयत होता है। हुजूर ने सीधे हाथ से कहा शरीयत बन गई। अगर हुजूर सीधे की बजाय उल्टे हाथ से करते वो शरीयत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? सल्लु कमा रअयतुनी उसल्ली, नमाज ऐसी पढ़ो जैसे मुझे पढ़ता हुआ देख रहे हो। हुजूर ने रुकू एक किया, एक रुकू शरीयत बन गया। 2 सजदे किया रकात में, 2 सजदे। हुजूर 3 सजदे करते वो शरीयत बन जाता। पैगंबर का हर अमल शरीयत होता है। सुन्नत किसको कहते हैं? सुन्नत पर सवाब है कि गुनाह? सुन्नत बुरा आता ना, मैं ये काम करो सुन्नत है, इस पे सवाब में लेना। सुन्नत का मतलब क्या होता है? नबी का नबी की अदाएं, नबी का फेल, नबी का काम जो नबी ने किया। हदीस की 3 किस्में बयान की गई है। एक हदीस कौली होती है, हदीस जो है सुकुती होती है, और एक हदीस कौली होती है। कौली ये कि हुजूर ने जो कहा, हदीस फेली जो हुजूर ने किया, और हदीस सुकुती कि हुजूर की मौजूदगी में कोई काम किया गया और हुजूर ने उससे मना नहीं किया। ये तीनों हदीस बनता है। और हदीस में जो कुछ हुजूर के साबित हो जाए वो शरीयत बनता है। हुजूर ने जो फरमा दिया शरीयत बन गया। हुजूर ने जो काम कर लिया शरीयत हो गया। हुजूर की मौजूदगी में कोई काम किसी सहाबी ने किया और हुजूर ने उससे रजा का इजहार किया, उससे ममानियत नहीं फरमाई, वो भी शरीयत बन गई। तो पैगंबर इज्तिहाद नहीं करता, मगर इसके नजदीक तो रसूलुल्लाह भी मासूम नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी इज्तिहादी गलती, और फिर उसने जो मिसाल दी, मारे घुटना फूटे आंख, ऐसे जाहिल को लोग बहुत बड़ा लामा पड़ गए। कहता है मुनाफिक का जनाजा पढ़ाया, इज्तिहादी गलती नहीं हुई। वाकई तो अगर सच्चा हलाली है तो मुझे बता दे कि इज्तिहादी गलती किसको कहते हैं? पहले ये समझे आप, शरीयत के खिलाफ अमल को गलती कहते हैं। मैं शरीयत में है कि झूठ ना बोलो, आप झूठ बोलेंगे तो अब क्या हो गई है? गलती हो गई, गुनाह हो गया। शरीयत ने कहा कि भाई रोजा इतने वक्त से लेकर इतने वक्त तक रखना है, उससे पहले आप खा भी नहीं सकते। आपने उस वक्त से पहले खा भी लिया, ये शर्म गलती हो गई, रोजा टूट गया, कसदन खाया, आप पे कफारा लागू हो गया। गलती शरीयत के हुक्म के खिलाफ काम करने को कहते हैं। ये जाहिल साबित कर दे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अब्दुल्लाह इब्न उबई मुनाफिक का नमाज जनाजा पढ़ाया, अल्लाह ताला ने कब हुक्म दिया था कि महबूब उसका जनाजा ना पढ़ाना? बल्कि बाकायदा रिवायत हदीस मौजूद है, और सही बुखारी की हदीस है कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजा पढ़ाने निकले, अब्दुल्लाह इब्न उबई मुनाफिक मरा, मदीने का पक्का मुनाफिक था, मुनाफिकीन का सरदार था। उसके बेटे थे अब्दुल्ला, वो ईमान लाए, वो आए हुजूर की खिदमत में, या रसूलल्लाह मेरा बाप मुनाफिक मर गया, मैं जानता हूँ सरकार उसकी बख्शिश नहीं होंगी, मगर फिर भी मेरी ख्वाहिश है आखिर मेरा बाप था, मेरी परवरिश की। हुजूर अगर आप अपना उसको लुआब दे दे, नमाज जनाजा पढ़ दे और अपना कुर्ता कफन में दे दे, तो शायद अल्लाह आपके कुर्ते और आपके नमाज पढ़ाने की बरकत से अजाब में कुछ कमी कर दे। ये उनका ख्याल है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था कि इसकी मेरी अमल से क्या फायदा होगा, तो हुजूर ने उनकी बात को तस्लीम किया और नमाज जनाजा पढ़ने के लिए निकले। हज़रत उमर पीछे थे, आए कहा या रसूलल्लाह क्या मुनाफिक का जनाजा पढ़ाएंगे? और आपका जुब्बा पकड़ के भी खींचा, जुब्बा को पकड़ते खींच के कहते या रसूलल्लाह मुनाफिक का नमाज जनाजा पढ़ाएंगे? सरकार ने इरशाद फरमाया, आए उमर मुझे अल्लाह ने मना नहीं किया है, बल्कि मुझे इख्तियार दिया कि हबीब तुम चाहे तो नमाज जनाजा पढ़ाओ, चाहे ना पढ़ाओ, हम तो इसको बख्शेंगे नहीं। मगर मैं ही चाहता हूं कि मैं नमाज जनाजा पढ़ा दूं, इसलिए कि मेरा गुमान है कि मेरे इस अमल से इसके कबीले वालों का दिल पिघलेगा, और जब वो इस तरह का सुलूक मुझसे होता हुआ देखेंगे तो मुमकिन है कि वो ईमान ले आए।
اور آخر وہی ہوا، سرکار نے نماز جنازہ پڑھائی تو نتیجہ کیا ہوا؟ اس کے قبیلے کے تقریباً 6000 لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ اتنا کٹر دشمن جو حضور کو گالیاں بکتا تھا، حضور کے خلاف سازشیں کرتا تھا، سرکار اس پر شفقت فرما رہے، تو حضور سے بڑھ کر کوئی رحمت للعالمین ہو نہیں سکتا، کوئی رحمت والا ہو نہیں سکتا، واقعی سچے نبی ایمان لے۔ اس کے بعد یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جو سورہ توبہ میں، اور آیت آئی کہ محبوب اب اس کے بعد کسی منافق کی نماز جنازہ نہ پڑھنا اور نہ ان کی قبر پر کھڑے ہونا۔ یہ بعد میں آیا تھا، حضور نے جب پہلے پڑھایا تو حدیث میں باقاعدہ لفظ موجود ہے کہ اللہ نے مجھے اختیار دیا، چاہے تو میں نماز پڑھاؤں چاہے تو نہ پڑھاؤں، میری مرضی پر ہے۔ تو اشتہاری غلطی کہاں ہو گئی؟ جو منہ میں آیا بک دو۔ پتا ہے کہ کچھ جاہل نوجوان ہیں جن کے پاس نہ کتابیں ہیں نہ مطالعہ ہے، نہ پڑھتے ہیں، نہ علماء سے پاس جاتے ہیں، علماء سے بزن کر دیا، بزرگوں سے بزن کر دیا، بابے بول کے علماء کا مذاق اڑا کے ذہن ایسا بنا دیا کہ علماء کے پاس جانے کے لیے آج کا نوجوان تیار نہیں، اس جاہل کی تقریریں سن رہے ہیں اور متاثر ہو رہے ہیں اس سے۔ سب سے بڑا علامہ سمجھو، اتنا بڑا پھٹو ہے، اتنا بڑا پھٹو ہے کہ ایسا کوئی فرقہ نہیں جس طرح اس کے بڑے بھائی غلام احمد قادیانی، مرزا غلام احمد قادیانی کے کفر پر سب کا اجماع، اس کے کفر پر بھی سارے فرقوں کا اجماع ہو گیا۔ اہل حدیث ہے تو اس کو چیلنج کر رہے، شیعہ اس کو چیلنج کر رہے، سنی اس کو چیلنج کر رہے، دیوبندی اس کو چیلنج کر رہے، اور مناظرہ کرنے کی اوقات ہی نہیں، کسی کے ساتھ بیٹھنے کے تیار ہے۔ نہ بندے کو عربی آتی ہے، ٹرانسلیشن کر سکتا ہے، اردو کی کتابیں پڑھتا ہے، جب اس کی کئی باتوں پہ گرفت کی تو کہتا ہے کہ بھئی جنہوں نے کتابیں ٹرانسلیشن کی ان سے بات کرو، مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ مناظرے کی بات کی، اس کے ویڈیو موجود ہے باقاعدہ، تو کہتا ہے کہ دیکھو ایسا ہے، دیوبندی سنیوں کو کافر بولتے ہیں، بریلوی دیوبندیوں کو کافر کہتے ہیں، دیوبندی اور بریلی شیعہ کو کافر کہتے ہیں، شیعہ جو ہے ان دونوں کو کافر کہتے ہیں، اہل حدیث دیوبندی بریلی کو کافر کہتے ہیں۔ آپس میں جو تمہارے اتنے جھگڑے، پہلے تم آپس میں میچ کھیل لو، تم میں جو فائنل جیتے گا اس سے میں مقابلہ کروں۔ مکار آدمی، ابے تیرے عقیدے کے تعلق سے تیرے سے گفتگو ہو رہی ہے، تجھے ان کے آپس کے اختلاف سے کیا لینا دینا؟ یہ تو ایسا ہی ہوا کہ کل کوئی ہندو آ جائے ہمارے پاس اور کہے جناب مجھے آپ سے بحث کرنی ہے، مناظرہ کرنا ہے کہ آپ کا اسلام کیسے سچا ہے، میں ثابت کروں گا کہ ہندو مذہب سچا ہے۔ ہم کہیں گے دیکھیے بھائی ایسا ہے، آپ ہم سے مناظرہ نہ کریں، عیسائی بھی ہے، یہودی بھی ہے، پرشین بھی ہے، بودھی بھی ہے، آپ پہلے سب میچ کھیل لو، اس میں جو جیت کر آئیں گے اس سے ہم بات کریں۔ مذاق نہیں اڑائے گا وہ ہمارا، کہیں گا بھائی مجھے یہودی سے کیا لینا دینا، مجھے عیسائیوں سے کیا لینا دینا، میں تو آپ کے مذہب کو لے کر آیا ہوں، آپ کے مذہب کو چیلنج کر رہا ہوں کہ آپ کا مذہب سچا ہے۔ آپ کے مذہب کے مقابلے میں اپنے ہندوازم کو صحیح ثابت کرنے آیا ہوں، آپ پہلے مجھ سے تو مقابلہ کر لیں، میں بعد میں یہودی اور عیسائیوں کو دیکھتا بیٹھا رہوں گا۔ یہ کون سا پایا؟ اس طرح کا بکواس آدمی ہے۔ انبیاء معصوم نہیں، انبیاء سے غلطی ہوئی، رسول سے غلطی ہوئی، یہاں تک کہ صحابی تو کوئی عمر ہے ہی نہیں، حضرت عمر کو بھی بدعتی بولتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنیے سیدنا عمر نے کیوں داخل کیے، کیوں سیدنا عمر ہو یا کوئی بڑے سے بڑی پرسنالٹی ہو، کسی کو اسلام میں میرا داخل کرنے کا کوئی اختیار نہیں، کیونکہ نبی اسلام نے کیٹیگوریکل مینشن کر دیا، بخاری سے موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا فهو رد، جس میں ہمارے دین میں کوئی چیز داخل کیوں کر سکتے ہیں، کوئی نہیں کرتے۔ تو یہ بہت بڑا جھوٹ بولا گیا، خصوصاً غلطیوں کا بات۔ آپ کو آواز کو سمجھ میں آئی؟ میں سنا دیتا ہوں کیا کہہ رہا ہے۔ اس سے کسی جاہل نے سوال کیا، جاہل ہی بیٹھے رہتے ہیں اس کے ارد گرد، کہ حضرت عمر نے اپنے زمانے میں اذان میں ایک لفظ کا اضافہ کیا، الصلاۃ خیر من النوم، تو کیا حضرت عمر کو اختیار ہے، کسی صحابی کو اختیار ہے کہ وہ دین میں کوئی بدعت کو ایجاد کر سکے؟ یہ خبیث کی اولاد جواب میں کہتا ہے کہ حضرت عمر ہو یا کوئی بھی صحابی ہو، ان کو دین میں بدعت داخل کرنے کا کوئی اختیار نہیں، کیونکہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا جس نے ہمارے دین میں کوئی نئی چیز داخل کی وہ مردود ہے۔ یعنی حضرت عمر نے جو کام کیا نا کہ اذان میں الصلاۃ خیر من النوم، یہ جو داخل کیا وہ بھی بدعت ہے، اور اس اعتبار سے حضرت عمر فاروق اعظم سے بدعت کرتا ہے۔ اب اس بیوقوف کو کون سمجھائے کہ صحابی کا عمل بدعت نہیں ہوتا، اور خصوصاً خاص طور سے خلفائے راشدین کا عمل،
اس لیے کہ اللہ کے نبی نے خلفائے راشدین کے ذریعے کیے گئے کام کو بھی سنت سے تعبیر کیا. اسی بخاری اور مسلم اور ابو داؤد میں اور دیگر کتابوں میں یہ حدیث مشہور حدیث موجود ہے کہ آقا نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، تم پر لازم ہے کہ میری سنت کی پیروی کرو اور میرے بعد خلفائے راشدین. یہی وجہ ہے کہ خلفائے راشدین نے اپنے زمانے میں کچھ ایسے کام کیے جو حضور نے نہیں کیے تھے، اس کو بھی جو ہے دین میں داخل کیا گیا اور دین تسلیم کیا گیا. جیسے سب سے بڑی مثال تراویح کی نماز. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 یا 3 دن تراویح جماعت سے پڑھائی، اس کے بعد نہیں پڑھائی. حضرت عمر نے اپنے زمانے میں جماعت کو رائج کر دیا اور اس پر امت کا اجماع اور اتفاق ہو گیا. اور اس اجماع اور اتفاق میں وہابی اہل حدیث بھی شامل ہے، یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ اب تراویح کی نماز جماعت سے پڑھنا واجب ہے. حضرت عثمان غنی کے زمانے میں جمعے کے دن دوسری اذان کا اضافہ ہوا. کیا وہابیوں کے مسجد میں 2 اذانیں ہوتی ہیں کہ نہیں؟ جمعے کے دن ایک نماز کے لیے اور ایک خطبے کے سے پہلے 2 اذانیں ہوتی ہیں. گویا اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے بھی اس کو تسلیم کیا. حالانکہ رسول اللہ کے زمانے میں جمعے میں 2 اذان نہیں ہوتی تھی، ایک ہی ہوتی تھی. فاروق اعظم کے زمانے تک نہیں ہوئی، حضرت ابوبکر کے زمانے میں نہیں ہوئی. عثمان غنی نے اس کو رائج کیا اور اس کو آج تک اپنایا گیا. کسی نے آج تک نہیں کہا کہ 2 اذانیں بدعت. حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے زمانے میں قرآن عظیم کو جمع کیا، اس کو بدعت نہیں کہا گیا. اور بدعت کی تعریف وہ ہے ہی نہیں جو یہ سمجھ رہا ہے خبیث. حضور نے جو فرمایا کہ جس نے ہمارے دین میں کوئی نئی بات ایجاد کی وہ مردود ہے، اس سے مراد محدثین یہ لیتے ہیں ایسا کام جو نبی کی سنت کو ترک کر دے، سنت کو مٹا دے، اسے بدعت کہا جاتا ہے. ہر نیا کام بدعت نہیں ہوتا. یہ وہابی غلط ڈیفینیشن بیان کرتے ہیں. وہابیہ کہتے ہیں کہ صاحب ہر وہ کام جو نبی نے نہیں کیا وہ بدعت ہے. ایسے ہزاروں کام ہے جو نبی کرتے ہیں، نبی نے نہیں کیا لیکن اس کو بدعت نہیں کہا جاتا. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مدرسہ کھولا؟ اب مدرسہ پڑھنے میں گئے ہو تو کیا مدرسہ پڑھنا بدعت ہو جائے گا؟ حضور کے زمانے میں سرفراز کی کتابیں پڑھائی نہیں جاتی تھی، آج سرفراز کی کتابیں مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے، کیا یہ بدعت ہو جائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہے صاحب کتابیں لکھی نہیں جاتی تھی، آج باقاعدہ حدیث کی اور دیگر کتابیں لکھی جاتی ہے. حضور کے زمانے میں قرآن کتابی شکل میں جمع نہیں ہوا، آج کتابی شکل میں آپ پڑھتے ہیں. حضور کے زمانے میں کیا بلکہ صحابہ اور خلفاء کے زمانے تک اور اس کے بعد تک قرآن کی عربی پر اعراب نہیں تھے، زیر و زبر نہیں تھے، بعد میں لگائے گئے. اب بغیر زیر و زبر کے آپ قرآن سمجھتے ہو، پڑھنا تو دور، ایک آیت بھی ٹھیک سے نہیں پڑھ سکتے اگر زیر و زبر نہ ہو. تو کیا یہ بدعت نہیں ہے؟ ایسے سینکڑوں کام ہیں جو حضور کے اور صحابہ کے زمانے میں نہیں تھے، بعد میں ایجاد کیے گئے جس پر آج ساری امت کا اتفاق ہے، مگر اس کو بدعت نہیں کہا جاتا. وجہ یہ ہے کہ بدعت کی تعریف ہی نہیں ہے.